منہ زور۔ منگل کی شام میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ میری سیکریٹری فوزیہ نے وزیرہ انٹر کام مجھے اطلاع دی، سر زبن نساء آئی ہیں۔ کون زبن نساء؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ سر وہ پہلے بھی 2-3 بار آپ کا پوچھ کر گئی ہیں، فوزیہ نے بتایا۔ اوہ اچھا وہ، میں نے کہا ٹھیک ہے انہیں اندر بھیج دو۔ آج جب میں عدالتی بکھیڑوں سے نمٹا کر اپنے آفس آیا تو میری سیکریٹری فوزیہ نے مجھے بتایا کہ کورنگی سے زیبن نساء نامی کوئی عورت مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس نے کچھ دیر میں نے انتظار کیا، پھر دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی تھی اور وہ اب آئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد زیبن نساء میرے چیمبر میں داخل ہوئی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 22-23 سال کی ایک دبلی پتلی لڑکی بھی تھی۔ فوزیہ یا تو مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتانا بھول گئی تھی یا پھر ہو سکتا ہے پہلے پھیرے میں زیبن نساء اکیلی آئی ہو۔ میں نے انہیں بٹھایا اور رسمی لیگ کے بعد زیبن نساء کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جی فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ زیبن نساء کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک عام سی گھریلو عورت نظر آتی تھی۔ اس کے ہمراہ آنے والی لڑکی کے نقش و نگار بڑی حد تک زیبن نساء سے مشابہت رکھتے تھے۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ زیبن نساء کی بیٹی ہو سکتی تھی۔ وکیل صاحب عباسی صاحب نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، اس نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ پھر وہ میرے اندازے کی تصدیق کرتے ہوئے بولی، یہ میری بیٹی ہے نورین۔ میں نورین کی طرف دیکھتے ہوئے زیبن نساء سے پوچھا، آپ کون سے عباسی صاحب کا تذکرہ کر رہی ہیں؟ خورشید عباسی صاحب، اس نے جواب دیا، وہ جو اخبار میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ مجھے فوراً یاد آ گیا وہ خاتون کس عباسی کا ذکر کر رہی تھی۔ خورشید عباسی صاحب ایک سینئر صحافی تھے، ان کی رہائش بھی کورنگی کے علاقے میں تھی۔ خورشید عباسی سے میری بہت پرانی یاد اللہ تھی۔ میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دراصل کاشف کا ہے، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ کاشف کون؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسی طرف دیکھا۔ کاشف محمود میرے بیٹے کا نام ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ کاشف کو کیا ہو گیا ہے؟ اس سے میں نے پوچھا۔ کاشف کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور بھرائی آواز میں بولی۔ کس الزام میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کاشف پولیس نے الزام عائد کیا کہ اس نے نادرہ کو قتل کیا ہے۔ وہ روانسی ہو گئی۔ وکیل صاحب میں جانتی ہوں کاشف اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کی گرفتاری کے پیچھے مجھے کوئی گہری سازش نظر آتی ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، یہ نادرہ کون تھی اور آپ کے بیٹے کاشف سے اس کا کیا کنیکشن تھا؟ نادرہ، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بتانے لگی، نادرہ بھی کورنگی ہی میں رہتی ہے، ہم سے 2 گلیاں چھوڑ کر اس کا مکان ہے، اور جہاں تک کاشف سے اس کے کنیکشن کا تعلق ہے تو۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے گہری سانس لی اور پھر بولی، کاشف نادرہ کو پسند کرتا تھا، یعنی محبت والا معاملہ تھا۔ کچھ ایسے ہی سمجھ لیں وکیل صاحب، زیبن نساء اسپاس میں گردن لاتے ہوئے بولی۔ اگر آپ کا بیٹا مقتولہ نادرہ سے محبت کرتا تو پھر اسے قتل کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب میں تو پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں، کاشف ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ بے بسی سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، یا تو پولیس سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر کاشف کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ میرا بیٹا بالکل بے گناہ ہے۔ پولیس کی غلطیاں اور خوش فہمیاں تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، البتہ کسی سازش کے ذریعے پھنسانے والی بات کسی خفیہ دشمن کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ آپ کی نظروں میں کاشف کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں جی، وہ نفی میں گردن لاتے ہوئے بولی۔ آج تک کسی سے اس کی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا اور کام سے کام رکھنے والا بچہ ہے۔ وکیل صاحب صبح ڈیوٹی پر جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے۔ میرے استفسار پر زیبن نساء نے بتایا کہ کاشف صدر کے علاقے میں واقع جیولرز کی ایک دکان میں کام کرتا تھا۔ وہ انگوٹھیاں وغیرہ بنانے کا ماہر کاریگر تھا۔ اس کی ڈیوٹی دن 11 بجے سے شام 7 بجے ہوتی تھی۔ وہ گھر کا واحد کفیل بھی تھا، یا پھر اسے والد مرحوم کی پینشن کی مخصوص رقم آتی تھی۔ اس کاشف کا باپ افتخار حسین ایک سرکاری محکمے سے ریٹائر ہوا تھا اور ریٹائرمنٹ کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا۔ یہ صرف 3 افراد کی فیملی تھی، کاشف، اس کی بہن نورین اور اس کی والدہ زیبن نساء۔ افتخار حسین دوران ملازمت میں سب سے اچھا کام یہ کیا تھا کہ ایک چھوٹا ذاتی گھر بنا لیا تھا، جو ایک پلس پوائنٹ تھا۔ میں نے زیبن نساء کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا نادرہ کے گھر والوں کو اس عشقیہ معاملے کی خبر تھی؟ جی، یہ معاملہ کوئی چھپا نہیں تھا، وہ اسباب میں گردن لاتے ہوئے بولی۔ مقتولہ نادرہ کے گھر والوں کی کاشف کے بارے میں کیا رائے تھی؟ میں نے پوچھا۔ میرا اشارہ نادرہ اور کاشف کے معاملات محبت کی طرف ہے۔ وہ لوگ کاشف کو پسند نہیں کرتے تھے، میں نے جواب دیا۔ نادرہ کاشف کے ساتھ سنجیدہ تھی؟ جی بالکل، وہ تائیدی انداز میں بولی، اور یہی بات تو نادرہ کے گھر والوں کو پسند نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے، وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی تو میں نے پوچھا، اسی لیے انہوں نے کیا؟ اسی لیے انہوں نے نادرہ کا کہیں رشتہ
طے کر دیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ 1 ماہ بعد نادرہ اور فیصل کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہری، پھر ایک بوجھل احساس خارج کرتے ہوئے بولی، فیصل نادرہ کا کزن ہے، وہ لوگ ادھر لڈو کھیت میں رہتے ہیں۔ نادرہ زبردستی پہلے اس کی منگنی اور بعد میں شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ مقتولہ نادرہ کی شادی اسے کزن فیصل سے ہونے والی تھی اور مقتولہ آپ کے بیٹے کاشف سے محبت کرتی تھی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور شادی سے 1 ماہ پہلے نادرہ کا قتل ہو گیا۔ الزام آپ کے بیٹے کے سر ہے۔ نادرہ کو کب اور کہاں قتل کیا گیا تھا؟ ہمارے گھر سے ایک گھر چھوڑ کر ایک زیر تعمیر عمارت ہے، نادرہ کی لاش اسی عمارت میں ملی ہے، زیب النساء نے جواب میں بتایا۔ اسے گزشتہ رات کسی وقت موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ نادرہ کا گھر سے 2 گلیوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جائے وقوع یعنی وہ زیر تعمیر عمارت بھی نادرہ کے گھر سے 2 گلیوں کے فاصلے پر ہے۔ میں نے سوالیہ انداز میں زیب النساء کی طرف دیکھا۔ اگر مذکورہ عمارت میں سے نادرہ کی لاش دریافت ہوئی ہے تو اسے قتل کے الزام میں آپ کے بیٹے کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ یہ سب کارروائی صوفیہ کے بیان پر کی گئی ہے وکیل صاحب، نورین نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ نادرہ کی لاش ملنے پر جب پولیس موقع پر پہنچی تو اس سے نادرہ کے گھر والوں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی۔ صوفیہ نے پولیس کو جو بیان دیا اس کی روشنی میں آج دوپہر میں بھائی کو دکان پر سے گرفتار کر لیا گیا۔ ہمیں سپہر میں گرفتاری والے اس واقعے کی خبر ہوئی، ہم جو بھاگ دوڑ کر سکتے تھے وہ کی، پھر عباسی صاحب نے ہمیں آپ کے بارے میں بتایا اور ہم آپ کے پاس آ گئے۔ نورین ایک ہی سانس میں بہت کچھ بتانے کے بعد خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، وہ صوفیہ کون ہے؟ صوفیہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، وکیل صاحب، نورین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا گھر ہمارے گھر اور زیر تعمیر عمارت کے بیچ میں ہے، اور یہ صوفیہ نادرہ کی بہت گہری دوست ہے۔ نادرہ اکثر صوفیہ سے ملنے اس کے گھر آتی رہتی تھی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا۔ صوفیہ نے پولیس والوں کو بتایا کہ نادرہ اور کاشف اکثر رات کو تاریکی میں اس زیر تعمیر عمارت میں ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ زیب النساء وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اس کے اسی بیان پر پولیس والوں نے ہمارا دروازہ بجایا۔ ہم نے نادرہ کے قتل کے بارے میں سوالات کیے۔ جب ہم نے لاعلمی ظاہر کی تو وہ سیدھے کاشف کی دکان پر پہنچے اور اسے نادرہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ کاشف کی گرفتاری کے بارے میں دکان والوں نے سپہر میں فون کر کے ہمیں بتایا اور ہم ماں بیٹی پریشانی میں بھاگ دوڑ کرتے ہوئے بالآخر آپ تک پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ آپ اس واقعے کے بارے میں اور کیا جانتی ہیں؟ میں نے قلم کو اپنی انگلیوں میں گھماتے ہوئے سوال کیا۔ ہمیں جو کچھ معلوم تھا وہ آپ کو بتا دیا، زیب النساء بڑی رسان سے بولی۔ اس کے علاوہ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ کاشف قاتل نہیں ہو سکتا، وہ تو نادرہ سے محبت کرتا تھا، اس کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ ایک بیٹے کے لیے اس کی ماں کے جذبات کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن عدالت جذبات اور احساسات کے بجائے ٹھوس ثبوت اور منطقی دلائل مانگتی ہے۔ لہذا میں نے توجہ سے زیب النساء کی بات سنی اور سوال کیا، نادرہ کی فیصل سے منگنی ہو جانے پر کاشف کا رد عمل کیا تھا؟ اسے اس منگنی اور بعد ازاں شادی کی تاریخ مقرر ہو جانے کا دکھ ہوا تھا؟ زیب النساء نے جواب دیا۔ وہ بہت ہی اداس اور کھویا کھویا سا رہنے لگا تھا۔ اور نادرہ کی کیا کیفیت تھی؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے جناب اسے بھی یہ شادی پسند نہیں تھی، زیب النساء نے سادہ سی لہجے میں بتایا۔ وہ کاشف کو چاہتی تھی اور شادی بھی اسی کے ساتھ کرنے کی خواہاں تھی، لیکن بیچاری گھر والوں کی مرضی کے سامنے مجبور تھی۔ کیا کاشف نے نادرہ کو کسی جرأت مندانہ اقدام کے لیے اکسانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ میں نے معنی خیز انداز میں باری باری دونوں کی جانب دیکھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں وکیل صاحب، زیب النساء نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ نورین میرا اشارہ بخوبی سمجھ گئی تھی، جلدی سے بولی، بھائی بہت ہی صلح پسند انسان ہیں، ان کے اندر کسی انقلابی اقدام کی جرأت نظر نہیں آتی۔ اس موقع پر انہوں نے نادرہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، جو قسمت میں لکھا ہوگا ہونا تو وہی ہے، کسی احتجاج واویلے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کاشف اس انداز میں سوچنے کا عادی ہے تو پھر واقعی وہ انتہائی امن پسند اور صلح جو انسان ہے۔ میں نے کہا، عرف عام میں فی زمانہ ایسے لوگوں کو بیوقوف یا بزدل بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ورنہ ایسے مواقع پر تو عموماً لڑکا اسٹینڈ لیتا ہے اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز رستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ کاشف نے نادرہ کو یہ سمجھایا کہ اس کے گھر والے جہاں چاہتے ہیں وہ چپ چاپ شادی کر لے، ہے نا؟ میں نے سوالی نظروں سے نورین کی دیکھا تو وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گئی۔ میں نے زیب النساء سے سوال کیا، کیا گزشتہ رات کاشف کتنے بجے گھر آیا تھا؟ یہی کوئی 8 بجے، اس نے جواب دیا۔ دکان سے اس کی چھٹی 7 بجے ہو جاتی ہے، وہ 7:30 سے زیادہ 8 بجے گھر پہنچ جاتا ہے۔ کاشف گزشتہ رات 8 بجے گھر آ گیا تھا، میں نے رف پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا، اور پھر زیب النساء کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس کے بعد وہ گھر سے باہر تو نہیں گیا تھا؟ جی گیا تھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، کہاں گیا تھا؟ اپنے دوستوں سے گپ شپ کرنے، اس نے بتایا۔ یہ اس کا معمول ہے کہ دکان سے آنے کے بعد وہ ہاتھ منہ دھو کر فریش ہوتا ہے،
پھر ہم لوگ مل کر ایک ساتھ رات کا کھانا کھاتے ہیں. اس کے بعد وہ محلے کے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے. اور اس کی واپسی کب ہوتی ہے؟ وہ 10 ساڑھے 10 بجے تک واپس آ جاتا ہے. کیا گزشتہ رات بھی وہ 10 ساڑھے 10 بجے واپس آ گیا تھا؟ میں بہت تھکی ہوئی تھی. زیب النساء نے جواب دیا اس لیے رات کا کھانا کھانے کے فوراً بعد سو گئی تھی. پھر اس نے نورین کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا پچھلی رات وہ کب واپس آیا تھا تمہیں پتہ ہوگا؟ بھائی آدھی رات کو واپس آئے تھے، نورین نے بڑی رسان سے جواب دیا. میں اس وقت جاگ رہی تھی اور میں نے ہی ان کے لیے دروازہ کھولا تھا. اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے. کیا آپ نے بھائی سے پوچھا کہ وہ اتنی رات تک کہاں تھا؟ میں نے نورین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا. روٹین کے مطابق تو وہ 10 ساڑھے 10 بجے تک واپس آ جایا کرتا تھا. جی نہیں، نورین نفی میں گردن لائی. میں نے اس بارے میں ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا. میں نے زیب النساء سے پوچھا کیا آپ کاشف کی ان دوستوں کی گواہی کے لیے آمادہ کر سکتی ہیں گزشتہ رات جن کے ساتھ وہ گپ شپ کر رہا تھا؟ جی میں یہ کام کر لوں گی. ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں کہا. پھر پوچھا کاشف کو کس تھانے کی اولاد میں رکھا گیا؟ اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا. کیا آپ لوگ کاشف سے ملاقات کے لیے تھانے گئے تھے مگر پولیس والے نے ہمیں اس سے ملنے نہیں دیا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں نے استفسار کیا. وہ کہتے ہیں کل صبح کاشف کو عدالت میں پیش کیا جائے گا تو وہاں جس کو ملنا ہو اس سے مل لے. زیب النساء نے جواب دیا. میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا دیکھیں خاتون، میں ایک بات واضح کر دوں، قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے، مگر آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، آگے اللہ کو جو بھی منظور ہوا. بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولی. اس کے بعد میں نے زیب النساء سے اپنی فیس وصول کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں آج رات ہی کسی وقت تھانے جا کر کاشف سے ملاقات کر لیتا ہوں، ممکن ہے اس سے کوئی نئی بات پتہ چل جائے. اب ہماری ملاقات کل صبح عدالت میں ہوگی. ایک بار پھر اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ میرے دفتر سے رخصت ہو گئی. بعض قارئین کو اس بات پر اعتراض ہے کہ میں اپنے آفس کے چیمبر کو عدالت کا کمرہ بنا لیتا ہوں. جو بھی شخص کلائنٹ کی حیثیت سے میرے پاس آتا ہے میں اس پر ہی جرح شروع کر کے درجنوں سوالات پوچھ ڈالتا ہوں. تو اس سلسلے میں وضاحت عرض کرتا چلوں کہ ہر شخص کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے کام کرنے کا. سو میرا بھی ہے. چونکہ یہ دوسرے وکلاء سے بہت مختلف ہے اس لیے میں لوگوں کو عجیب سا لگتا ہوں. اللہ کا مجھ پر لاکھ لاکھ کرم رہا ہے کہ اپرینٹسشپ کے زمانے سے ہی میرے پاس کلائنٹس کی کمی کبھی بھی نہیں رہی. لہذا میں ہر ہرے گرے نتو ہرے کا کیس نہیں پکڑتا. جب تک میں خود اپنے کلائنٹ سے مطمئن نہ ہو جاؤں میں اس کا کیس ہاتھ میں نہیں لیتا. یہی وجہ ہے کہ میں نے آج تک کسی بے گناہ کو سزا دلوائی ہے اور نہ ہی کوئی گناہ گار میری وکالت کے نتیجے میں بری ہوا ہے. میں اس احسان کے لیے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. آفس کی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد میں کاشف سے ملنے متعلقہ تھانے پہنچ گیا. میں نے اپنی کار کو تھانے کی باؤنڈری وال کے ساتھ پارک کیا اور بڑے سکون کے ساتھ ٹہلتے ہوئے انچارج صاحب کے کمرے تک رسائی حاصل کر لی. تھانہ انچارج اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا. مذکورہ کمرے میں بیٹھے ایک ASI سے میری ملاقات ہوئی. میں نے اس سے پوچھا انچارج صاحب کہاں ہیں؟ جواب دینے سے پہلے ASI نے سرتاپا گہری نظر سے میرا جائزہ لیا، پھر اکھڑے ہوئے لہجے میں سوال کیا آپ کون اور انچارج صاحب سے آپ کو کیا کام ہے؟ میرا نام امجد ہے. میں نے دانستہ اپنا ادھورا تعارف کرایا اور کام تو میں انچارج صاحب کو ہی بتاؤں گا. انچارج صاحب اس وقت گراؤنڈ پر ہیں. وہ سرسری لہجے میں بولا ان سے ملنا ہے تو رات میں کسی وقت آ جائیں. مجھے تفریقی سوجی. میں نے گہری سنجیدگی سے کہا تو آپ کے خیال میں اس وقت دن ہے؟ اس نے خفگی آمیز نظر میں مجھے دیکھا اور بولا میرا مطلب تھا جب انچارج صاحب تھانے میں موجود ہوں آپ اس وقت آ جائیں، جب تک تو بہت دیر ہو جائے گی. میں نے متصافانہ انداز میں کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. کس بات کی دیر ہو جائے گی؟ کاشف سے ملاقات میں دیر ہو جائے گی. میں نے سنجیدگی کا انداز برقرار رکھتے ہوئے کہا کاشف؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا. کون کاشف؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا وہ نوجوان جسے آپ لوگوں نے آج دوپہر 2 بجے صدر میں واقع ایک جیولری دکان سے گرفتار کیا ہے قتل کے الزام میں. آپ اس ملزم سے نہیں مل سکتے. وہ انتہائی روکھے لہجے میں بولا. میں کاشف کا وکیل ہوں، مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ. میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا آپ مجھے ملزم سے ملنے سے روک نہیں سکتے. یہ سنتے کہ میں ایک وکیل ہوں بے حد متاثر ہو گیا اور خاصے جارحانہ لہجے میں بولا آپ جو کوئی بھی ہیں رات میں آ جائے جب انچارج صاحب تھانے میں موجود ہوں، ان کی اجازت نہیں ہے. میں نے میز پر رکھے ٹیلی فون کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اجازت کا مسئلہ بھی ابھی حل کر لیتے ہیں. وہ گڑبڑا گیا. آپ انچارج صاحب کو فون کریں گے؟ نہیں. میں نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا. پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. میں آپ کے انچارج صاحب کو فون کروں گا. میں نے گہری سنجیدگی سے کہا اس مسئلے کو آئی صاحب ہی حل کریں گے. او صاحب یہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ اس نے میرے ہاتھ سے ریسیور جھپٹتے ہوئے کہا آپ کو حوالتی سے ملنا ہے، مل لیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ.
میں نے ایک اطمینان بڑی سانس خارج کرتے ہوئے کہا واقعہ آئی جی صاحب کی بڑی پاور ہے، فون کرنے سے پہلے ہی میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایس آئی نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور دروازے کی جانب منہ کر کے آواز لگائی، خادم حسین۔ اگلے ہی لمحے ایک کانسٹیبل کمرے کے اندر حاضر ہو گیا۔ یقیناً وہ خادم حسین ہی تھا۔ اے ایس آئی نے مسکرا کانسٹیبل سے کہا خادم حسین امجد صاحب کو اس حوالاتی کے پاس لے جاؤ جسے آج دن میں قتل کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے میں لایا گیا ہے۔ خادم حسین نے اس بات سے سر ہلایا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد کاشف کے سامنے کھڑا تھا۔ آئینی سلاخوں کی دوسری جانب وہ حوالات کی برہنہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ کاشف کی عمر 27 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ ایک صحت مند شخص تھا، اسے بلا شبہ وجیح و شکیل کہا جا سکتا تھا۔ تاہم اس وقت وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں اکڑوں بیٹھا اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس نے نگاہ اٹھائی، پھر وہ کانسٹیبل خادم حسین کی جانب سوالیہ انداز میں تکنے لگا۔ کانسٹیبل نے اس سے کہا تمہاری ملاقات آئی ہے، ان سے بات کرو۔ ظاہر ہے مجھے نہیں جانتا تھا، اس سے پہلے ہمارا کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ فوری سے اٹھا اور تھوڑی سی استفسارات کے بعد چلتے ہوئے آئینی سلاخوں کے قریب آ گیا۔ میں نے گردن گھما کر کانسٹیبل کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ ہپ پاکٹ کی طرف لے جاتے ہوئے اس سے کہا خادم حسین سنا آج کل بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ جی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا دودھ 4 سے 6 روپے لیٹر ہو گیا اور گوشت 8 سے 10 روپے سیر، باقی چیزوں کا بھی کچھ نہ پوچھیں۔ میں نے جیب میں سے بٹوا برآمد کیا اور بٹوے میں 50 کا ایک کرار سا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا خادم حسین یہ تمہارا انعام ہے، رکھ لو، میں حوالاتی سے 10 منٹ تک تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر میں تم باہر گھوم پھر آؤ اور ایک کڑک سی دودھ پتی چائے بھی پی لینا۔ اس نے خوش ہو کر میرے ہاتھ سے 50 کا نوٹ پکڑ لیا اور جانے کے لیے پلٹا۔ میں کانسٹیبل کی جانب مطمئن ہو کر کاشف کی جانب متوجہ ہو گیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، تمہاری والدہ نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے۔ میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلاؤں گا جس میں اس وقت تم گرفتار ہو۔ لیکن اس نے تشکرانہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پوچھا لیکن کیا وکیل صاحب؟ لیکن یہ کہ میں تم سے جو بھی پوچھوں گا اس کا سچا اور سیدھا جواب دو گے۔ میں نے ایک لفظ زور دیتے ہوئے کہا جی بالکل۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن لاتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنے بریف کیس میں چند کاغذات نکال کر اس کی جانب بڑھائے اور مخصوص مقامات کی نشاندہی کر کے اس سے دستخط کرنے کے لیے کہا۔ ان کاغذات میں وکالت نامہ اور درخواست ضمانت سر فہرست تھے۔ جب اس نے میری ہدایت کے مطابق دستخط کر دی تو میں نے کاغذات واپس بریف کیس میں رکھے اور اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا کاشف مجھے بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا اصل معاملہ یہ ہے کہ جناب میں بے گناہ ہوں، میں نے ناظرہ کو قتل نہیں کیا۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا اگر تم نے ناظرہ کو قتل کیا ہوتا تو میں تمہارا کیس ہرگز نہ لیتا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب تم ناظرہ قاتل نہیں ہو تو پھر پولیس نے تمہیں کس بنیاد پر اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے؟ پولیس والوں کا دماغ خراب ہو گیا جناب، وہ بیزاری سے سر جھٹکتے ہوئے بولا، اور ان کا دماغ صوفیہ نے خراب کیا۔ صوفیہ؟ یہ صوفیہ ہی وہی لڑکی ہے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا جو ناظرہ کی رازدار سہیلی ہے، وہ تمہارے اور ناظرہ کے اشیاء معاملات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اسی صوفیہ نے پولیس کو بتایا کہ تم ناظرہ سے زیر تعمیر عمارت میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ ساری آگ اسی صوفیہ کی لگائی ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا کیا یہ سچ ہے کہ تم زیر تعمیر عمارت میں ناظرہ سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے جہاں سے اس کی لاش دریافت ہوئی ہے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دیکھا، جوز بجوز ہوتے ہوئے بولا جی ہاں یہ بات بالکل درست ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے اور ناظرہ کے بیچ خاصا سنجیدہ تعلق تھا۔ جی ہاں، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے سنا ہے ناظرہ کے گھر والے تم دونوں کی محبت کے سخت خلاف تھے۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور انہوں نے ناظرہ کا رشتہ اس کے کزن فیصل سے طے کر دیا تھا۔ 1 ماہ کے بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ جی ہاں یہی حقیقت ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ناظرہ فیصل کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ میں نے کاشف کے دل کا حال ٹٹولنے کے لیے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا پولیس نے موقف اختیار کیا کہ تم ناظرہ اور فیصل کے رشتے کے خلاف تھے۔ تم نے ناظرہ کو فیصل کے خلاف پھونک بھرا تھا، اسے اکساتے رہتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ کہیں فرار ہو جائے۔ یہ سراسر بکواس اور جھوٹ ہے۔ وہ برہمی سے بولا میں نے ہمیشہ ناظرہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، بھاگ جانے کا آئیڈیا اسی کا تھا، لیکن میں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا اور ٹھوس لہجے میں بولا میں ایک جوان بہن کا بھائی ہوں، میں کسی لڑکی کو گھر سے بھگانے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ یہ میرا نہیں پولیس کا خیال ہے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پھر پوچھا وقوع کے روز یعنی گزشتہ رات کھانا کھانے کے بعد تم اپنے دوستوں سے گپ شپ کرنے گھر سے باہر نکلے تھے،
میں تمہارے ان دوستوں کے نام جاننا چاہتا ہوں. ان دوستوں کے نام وسیم، آفتاب اور عارف ہیں. اس نے جواب دیا. تمہاری چھوٹی بہن نورین نے مجھے بتایا کہ گزشتہ رات تم لگ بھگ 12:30 بجے گھر واپس آئے تھے. میں نے پوچھا اتنی دیر تک تم اپنے دوستوں کے ساتھ کون سی گپ شپ کر رہے تھے؟ وہ بات دراصل یہ ہے وکیل صاحب، وہ ایک بوجھلی سانس خاری کرتے ہوئے بولا. میں نے پچھلی رات وسیم، آفتاب اور عارف کے ساتھ تو بس تھوڑی دیر گپ شپ کی تھی، پھر میں عارف کے ساتھ چلا گیا تھا. کہاں؟ تم عارف کے ساتھ کہاں چلے گئے تھے؟ پکچر دیکھنے. اس نے جواب دیا. اوہ، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. تم دونوں کون سی پکچر دیکھیں گے تھے؟ اس نے ایک انگلش پکچر کا نام بتا دیا. میں نے پوچھا کہ عارف اس بات کی گواہی دینے کو تیار ہو جائے گا کہ تم گزشتہ رات اس کے ساتھ آخری شو دیکھنے پکچر ہاؤس گئے تھے؟ کیوں نہیں، وہ ضرور گواہی دے گا. وہ پورے یقین سے بولا. اور وسیم آفتاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے استفسار کیا انداز میں اس کی طرف دیکھا. وہ دونوں اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کے سامنے تم دونوں پکچر دیکھنے کے لیے گئے تھے اور اس سے پہلے انہی کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے. اس نے اس بات میں گردن ہلا دی. میں نے اس سے مزید 2-4 سوالات پوچھے. پھر کانسٹیبل خادم حسین واپس آ گیا. مجھے کاشف کو فارغ کرنا پڑا. میں نے مناسب الفاظ میں اسے تسلی دلاسا دیا اور وہاں سے واپس آ گیا. آئندہ روز پولیس نے ملزم کاشف کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لینے کی کوشش کی. اس موقع پر میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے لیے زور مارا، لیکن مجھے اس مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی، جس بات کا مجھے پہلے سے بخوبی اندازہ تھا. عدالت نے دونوں جانب سے دلائل سننے کے بعد ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے 7 روز کے ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں دے دیا. گزشتہ رات جب میں کاشف سے ملاقات کرنے تھانے گیا تھا تو یہ بات میرے ذہن میں موجود تھی کہ اس کی ضمانت کی درخواست مسترد بھی ہو سکتی ہے. لہذا میں نے اسے پولیس کی خاطرداری سے محفوظ رکھنے کے لیے کئی ایک مفید گور بتا دیے تھے. مجھے امید تھی کہ ریمانڈ کی مدت کے دوران وہ پولیس کے مشق ستم بننے سے خود کو بچا لے گا. میں اس ایک ہفتے میں اس کیس کے مختلف پہلوؤں میں غور و فکر کرتا رہا اور اس سلسلے میں میں نے ایک درینہ دوست اور زیب النساء خیر خواہ معروف صحافی خورشید عباسی سے بھی بہت مدد لی. عباسی صاحب ایک چلتا پھرتا قسم کے انسان تھے. اگر ان کے ذمہ کوئی کام لگا دیا جاتا تو اس بارے میں پاتال سے ہی معلومات نکال کر لے آتے تھے. اس دوران میں 2 مرتبہ زیب النساء بھی مجھ سے ملنے آئی، ایک دفعہ اکیلی اور ایک مرتبہ نورین کے ساتھ. وہ خاصی پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی. اس بیچاری کا پہلی مرتبہ پولیس اور عدالتی معاملات سے واسطہ پڑا تھا. میں نے اس کی تسلی اور اطمینان کے لیے اسے پولیس کے مختلف اداروں کے بارے میں تفصیل سے بتایا. میری وضاحت سے اسے خاصی حد تک سکون حاصل ہوا. ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چلان عدالت میں پیش کر دیا. استغاثہ کے دیگر گواہان کے بیانات کے ساتھ ہی ملزم کا بیان بھی شامل تھا. ریمانڈ کے دوران میں پولیس کسٹڈی ملزم جو بھی بیان ریکارڈ کراتا ہے اسے ملزم کا اقبالی بیان کہا جاتا ہے. میں نے اپنے موکل کو پولیس کی مہربانی محفوظ رکھنے کے لیے جو ہدایات دی تھیں ان کے نتیجے میں میرے موکل نے پولیس کے حسب منشا پروگرام بیان لکھوا دیا تھا. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ پولیس کی تحویل میں دیے گئے کسی بیان کی عدالت کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی. عدالت کے کام کا اپنا ایک مخصوص طریقہ کار ہے جہاں واقعاتی شہادتوں، گواہوں کے بیانات، ٹھوس حقائق، ناقابل تردید ثبوت اور وکلاء کے زوردار دلائل کی روشنی میں فیصلے کیے اور سنائے جاتے ہیں. عدالت کی ابتدائی کارروائی نہایت غیر دلچسپ اور خشک ہوتی ہے، لہذا میں آپ کو بوریت سے بچاتے ہوئے 2-4 قدم آگے لے جاتا ہوں. یعنی عدالت کی باقاعدہ کارروائی کی جانب کوئی 2 ماہ کے بعد اس مرحلے کی نوبت آئی تھی. اس روز عدالت کے کمرے میں اس کیس سے متعلق تمام افراد موجود تھے. جج اپنی مخصوص نشست انصاف میں براجمان ہو چکا تو اس کے حکم پر کارروائی کا آغاز ہوا. جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی. ملزم نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا. اس کے بعد استغاثہ کی جانب سے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا. استغاثہ نے 90 درجن سے زیادہ گواہان کی فہرست عدالت میں ظاہر کی تھی، لیکن میں ان صفحات میں صرف انہی گواہوں کا ذکر کروں گا جن کا بیان یا گواہی کسی اہمیت کی حامل ہوئی. اس سے پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ استغاثہ کے موقع پر ملزم کے بیان کا مختصراً تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ نادرہ کی موت وقوع کی رات 10 اور 12 بجے کے دوران میں واقع ہوئی تھی. اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا. میڈیکل ایگزام کی رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ مقتولہ کی موت کے حوالے کرنے سے پہلے مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا. مقتولہ کے بدن میں موجود لباس کی ابتری سے بھی یہ ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل نے اسے اپنی حویث کا نشانہ بنانے سے قبل بے رحمی سے رنگیدہ بھی تھا. مقتولہ کے جسم کے بعض حصوں پر زدوکوب کے آثار بھی پائے گئے تھے. ان متذکرہ بالا رپورٹ سے چند اور انکشافات بھی کیے گئے تھے، مگر اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ یوں کھلے عام انہیں ضابطۂ تحریر میں نہ لایا جائے. پولیس نے استغاثہ کی زبان اور چلان کی شکل میں موقف اختیار کیا تھا
کہ مقتول نادرہ ملزم کاشف سے محبت کرتی تھی لیکن ملزم کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھا۔ مقتولہ ملزم کے ساتھ شادی کر کے ایک معتبر باعزت زندگی گزارنے کی خواہاں تھی، مگر ملزم نے کبھی بھی اس معاملے سے سنجیدہ دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ اسی دوران میں جب مقتولہ کے گھر والوں نے اس کی شادی اس کے کزن فیصل سے کرنے کا نہ صرف فیصلہ کر لیا بلکہ اس شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی تو ملزم کو یقین ہو گیا کہ مقتولہ بہت جلد اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ لوگ زیر تعمیر عمارت پر اکثر ملا کرتے تھے۔ جہاں مقتولہ کی شادی میں 1 ماہ کا عرصہ رہ گیا تو ملزم نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وقوع کی رات مقتولہ سے ملاقات کا پروگرام سیٹ کیا۔ جب مقتولہ حسب پروگرام ملزم سے ملنے زیر تعمیر عمارت میں پہنچی تو پہلے وہ اس سے پیار و محبت کی باتیں کرتا رہا، پھر اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا اور اس نے اپنی طاقت کے بل پر مقتولہ کو زیر کر کے بالجبر اپنی ناپاک اور مذموم خواہش کر لی۔ یہ اس منصوبے کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرے حصے پر عمل کرتے ہوئے اس نے پکڑے جانے کے خوف سے مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے سپرد کر دیا۔ ملزم کسی بھی قیمت پر یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ مقتولہ کی شادی ہو اور اس کے ہاتھ سے نکل جائے، لہٰذا اپنے ہوسناک عزائم کی تکمیل کے بعد مقتولہ کا ٹھکانہ لگانے کے لیے اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ عدالت کے روبرو اپنے بیان کو ریکارڈ کراتے ہوئے اس کیس کے ملزم اور میرے موکل کاشف محمود نے بتایا کہ وہ مقتولہ سے سچی اور سنجیدہ محبت کرتا تھا۔ اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ وہ زیر تعمیر عمارت میں چھپ چھپ کر مقتولہ سے ملاقاتیں کیا کرتا تھا، لیکن مقتولہ کے والد سے کبھی اس کے ذہن میں شیطانی خیالات کا گزر نہیں ہوا۔ اس کی محبت پاکیزہ تھی، وہ کسی قیمت پر اپنی محبت کو داغدار کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ملزم نے اس امر کی تصدیق بھی کی کہ مقتولہ کی گہری سہیلی صوفیہ ان کے معاملات محبت کی رازدار تھی۔ اپنے اس بیان میں اس نے ایک انکشاف یہ بھی کیا کہ مقتولہ کی منگنی سے پہلے اس نے مقتولہ کے والدین کو خط لکھا تھا جس میں اس نے وعدہ کیا کہ وہ مقتولہ کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کا خواہاں ہے۔ مقتولہ کے والدین نے اس کے خط کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ چند روز کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے مقتولہ کو اس کے کزن فیصل سے منسوب کر دیا ہے۔ اس بات کا ملزم کو دکھ تو بہت ہوا تھا، لیکن وہ چونکہ فطری طور پر ایک صلح پسند انسان تھا اس لیے اس نے کوئی جارحانہ رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور مقتولہ شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مقتولہ نے ملزم کو یہ راز سمجھائی کہ وہ دونوں چپ چاپ کہیں بھاگ جاتے ہیں، لیکن ملزم اس آئیڈیا پر عمل کرنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ وقوع کی رات بھی انہوں نے زیر تعمیر عمارت میں ایک مختصر سی ملاقات کی تھی اور اس نے مقتولہ کو ایک بار پھر اچھا برا سمجھانے کی کوشش کی تھی اور پھر سے وہیں چھوڑ کر وہ اپنے دوست کے ساتھ پکچر دیکھنے چلا گیا تھا۔ وکیل استغاثہ کی فرمائش پر ملزم کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزم نے جیسے ہی اپنا بیان ریکارڈ کرایا، وکیل استغاثہ جرا کے لیے ایکیوز باکس کے قریب پہنچ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیا یہ صحیح کہ تم چھپ چھپ کر مقتولہ زیر تعمیر عمارت میں ملاقاتیں کرتے تھے؟ جی ہاں یہ صحیح ہے، اس نے بڑے احسان سے جواب دیا۔ میں اپنے بیان میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں۔ کیا یہ بھی درست ہے کہ مقتولہ کی شادی اس کے کزن کے ساتھ طے ہونے کا سن کر تمہیں بہت دکھ ہوا تھا؟ فطری بات ہے، اس نے جواب دیا۔ میں مقتولہ کے ساتھ سچی اور کھری محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی شادی کہیں اور ہونے کا سن کر مجھے یقیناً دکھ تو ہونا چاہیے تھا۔ سچی اور کھری محبت، وکیل استغاثہ نے تنزیہ لہجے میں کہا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مقتولہ کے ساتھ وقوع کی رات زیر تعمیر عمارت جو کچھ پیش آیا وہ تمہاری سچی اور کھری محبت کا نتیجہ تھا، ہے نا؟ ملزم نے قدرے بہادری سے جواب دیا، وکیل صاحب جو حقیقت تھی وہ میں نے بیان کر دی ہے، آپ اس سے جو بھی نتیجہ اخذ کریں یہ آپ کی مرضی ہے۔ تم نے اپنے حلفیہ بیان میں معزز عدالت کو بتایا کہ تم نے مقتولہ کا اس کے کزن فیصل سے رشتہ طے ہو جانے کے بعد مقتولہ کے والدین کو خط لکھا تھا۔ جی ہاں، ملزم نے اس بات میں گردن لائی، میں نے خط ضرور لکھا تھا مگر مقتولہ کا رشتہ طے ہونے سے پہلے۔ وکیل استغاثہ نے اس کے جواب پر کوئی توجہ نہ دی اور سلسلہ اجرا کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اور اس خط میں تم نے مقتولہ کے والدین کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھی، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ ملزم نے مضبوط لہجے میں کہا، میں نے مقتولہ کے والدین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں اور مقتولہ ہی مجھے دل و جان سے چاہتی ہے، لہذا وہ لوگ ہماری محبت سے دشمنی کرنے کے بجائے ہمیں ایک معتبر رشتے میں باندھنے کی کوشش کریں۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا؟ وکیل استغاثہ نے شک بھری نظر سے ملزم کی جانب دیکھا، جبکہ مقتولہ کے والدین کا موقف ہے کہ تم نے انہیں نتائج سے ڈرانے کی کوشش کی تھی، وقوع کی رات بالآخر تم نے اس پر عمل کر ڈالا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ بیان کر رہے ہیں، ملزم بڑے اعتماد سے کہا۔ میں مقتولہ کو کانٹا چبونے کے برابر تکلیف دینے کا تصور نہیں کر سکتا، اسے بے ابرو کر کے قتل کرنا۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے ایک جرجری لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں اس گھناؤنے فضل فعل کے بارے میں سوچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں مجھے کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔
اس کیس کا ملزم میرا موکل بڑی بازی کے ساتھ وکیل استغاثہ سے سوالات کے جوابات دے رہا تھا. مجھے امید نہیں تھی وہ اس اعتماد کا مظاہرہ کر پائے گا. جو کوئی شخص قانون کی جال میں پوری طرح جکڑا جا چکا تھا اور فرار کی کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اسی قسم کی باتیں کرتا ہے. وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں کہا. وہ سارے کا سارا الزام کسی نامعلوم شخص کی سازش پر ڈال دیتا ہے اور خود کو معصوم و بے گناہ کرنے کے لیے ایسی کہانیاں گھڑ لیتا ہے جس سے وہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ سکے. لیکن لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا, لیکن عدالت لوگوں کی جذباتی بیانات کی روشنی میں فیصلے صادر نہیں کرتی بلکہ عدالت کی کسوٹی ہر بات کو ٹھوس حقائق اور دلائل کی بنا پر پرکھتی ہے. وکیل استغاثہ کی اس تقریر کو ملزم نے کوئی جواب نہ دیا. وکیل استغاثہ نے استفسار کیا کہ یہ سچ ہے کہ مقتولہ کی ایک سہیلی تمہارے پڑوس میں رہتی ہے؟ جی ہاں یہ سچ ہے. ملزم نے اس بات میں سر ہلا دیا. اس لڑکی کا نام صوفیہ ہے. صوفیہ کے ہمارے گھر بھی آنا جانا ہے. صوفیہ نامی وہ لڑکی تم دونوں کے معاملات محبت سے اچھی طرح واقف تھی. وکیل استغاثہ نے اجرا کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا. اسی صوفیہ کے توسط سے تم لوگوں کی ملاقات طے ہوا کرتی تھی. آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ملزم نے مختصر جواب میں اکتفا کیا. کیا وقوع کی رات میں تم دونوں صوفیہ کے توسط سے ملے تھے؟ وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں سوال کیا. جی ہاں. وکیل استغاثہ نے اسی طرح کے 2-3 مزید تیز و تند سوالات کیے پھر اجرا ختم کر دی. اپنی باری پر میں جج کی اجازت حاصل کر کے ایکیوز باکس کے قریب چلا گیا. میں نے ملزم سے نہایت ہی مختصر سی اجرا کی. کاشف تم نے معزز عدالت کے روبرو مقتولہ کے والدین کو خط لکھنے کا اقرار کیا. میں نے گہری سنجیدگی سے کہا. تمہارا موقف یہ ہے کہ تم نے اس کے والدین کو اپنی اور مقتولہ کی شادی کے لیے ہموار کرنے کا مشورہ دیا تھا, جبکہ استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک دھمکی آمیز خط تھا. یہ کیا قصہ ہے؟ قصہ یہ ہے جناب کہ وہ سادہ لہجے میں بولا. میں نے جو کہا وہ سچ ہے. استغاثہ کا دعویٰ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. اگر میں نے مقتولہ کے والدین کو کوئی دھمکی آمیز خط لکھنا ہوتا تو وہ ثبوت کے طور پر اس خط کو عدالت میں پیش کر دیتے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. ویری گڈ. میں نے تعریفی انداز سے ملزم کی طرف دیکھا پھر روئے سخن استغاثہ کی جانب موڑتے ہوئے کہا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرنے کے لیے ملزم نے بڑی عمدہ تجویز دی ہے. پھر میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے یوں اضافہ کیا. جناب اعلیٰ, استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں مقتولہ کے والدین کے نام بھی شامل ہیں. میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا جب وہ گواہی کے لیے عدالت میں پیش ہوں تو مذکورہ خط بھی اپنے ساتھ لے آئیں. جج نے بڑی توجہ سے میری بات سنی اور پھر خاموش ہونے پر اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے وکیل استغاثہ کو خط کے حوالے سے ہدایت جاری کر دی. میں دوبارہ ملزم کی جانب متوجہ ہو گیا. کاشف محمود, تم نے بتایا کہ تم اور مقتولہ صوفیہ نامی کسی لڑکی کے توسط سے زیر تعمیر عمارت میں ملاقاتیں کیے کرتے تھے. میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا. تم اس لفظ توسط کی کچھ وضاحت کرو گے؟ توسط اس نے زیر لب دہرایا اور بتانے لگا. جناب بات دراصل یہ ہے کہ صوفیہ میرے پڑوس میں رہتی ہے اور اس کے گھر میں مقتولہ کا اکثر آنا جانا رہتا تھا. مقتولہ صوفیہ کی رازدار اور گہری سہیلی بھی ہے. چنانچہ صوفیہ کو ہم دونوں کے معاملات کا بخوبی علم تھا. جہاں تک ملاقات اور توسط کا معاملہ ہے تو لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا. دراصل ملاقات کے بارے میں تو میں اور نادرہ ہی آپس میں طے کرتے تھے. بس صوفیہ نادرہ کو اخلاقی طور پر ایک مضبوط کور فراہم کرتی تھی. نادرہ صوفیہ سے ملنے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلتی تھی. اس طرح نادیہ کے گھر والے مطمئن رہتے تھے کہ وہ اپنی سہیلی کے گھر محفوظ ہے. بس اتنی سی بات ہے. اچھا. میں نے ملزمی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. کیا یہ ملاقاتیں رات کی تاریکی میں ہوا کرتی تھیں یا؟ میں نے دانستہ طور پر جملہ ادھورا چھوڑ دو جلدی سے بولا. زیادہ تر تو رات کی تاریکی میں ہوتی تھی اور کبھی کبھار دن میں بھی. وقوع کی رات زیر تعمیر عمارت میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میں نے پوچھا. ہم دونوں نے تقریباً 9 بجے رات زیر تعمیر عمارت میں ملاقات کی تھی. ملزم نے بتایا. 10-15 منٹ تک ہم دونوں میں بحث ہوتی رہی. پھر میں اسے وہیں چھوڑ کر اپنے دوستوں کی طرف نکل گیا. بحث و تکرار میں نے ایک لفظ زور دیتے ہوئے کہا. تم دونوں میں کس بات پر بحث ہوئی تھی؟ نادر ایک ماہ کے بعد شادی ہونے والی تھی. ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. اور وہ اس بات پر سخت پریشان تھی. وہ اپنے کزن فیصل سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. اس لیے وہ ایک سنسنی خیز آئیڈیا لے کر میرے پاس آئی تھی. آئیڈیا؟ میں نے چونک کر اسی سے دیکھا. کیسا آئیڈیا؟ گھر سے فرار ہونے کا آئیڈیا. ملزم نے سرسراتی آواز میں کہا. میں نے بتایا اس کا خیال تھا کہ ہم گھر سے فرار ہو جانا چاہیے. پھر تم نے اس کا آئیڈیا سننے کے بعد کیا کہا؟ میں نے سختی کے ساتھ اس کے آئیڈیا کی مخالفت کی تھی. وہ ٹھوس انداز میں بولا. میں نے بڑے واضح الفاظوں سے سمجھا دیا تھا کہ گھر سے فرار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا وہ چپ چاپ گھر ہی چلی ہے اور خود وہ تقدیر کے دھارے پر چھوڑ دے. کیا مقتولہ نے تمہاری بات مان لی تھی؟ میں نے پوچھا. تمہارے سمجھانے پر وہ واپس چلی گئی تھی. میں اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟
میں اسے وہیں چھوڑ کر ہمارے سے نکل گیا تھا. اس نے بتایا میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے فوراً بعد ہمارے سے چلی گئی تھی یا پھر وہ وہاں ٹھہری تھی. اس کی باتیں سن کر میرا ذہن الجھ گیا تھا. تم مقتولہ کو زیر تعمیر عمارت میں چھوڑ کر کہاں گئے تھے؟ میں نے سوال کیا. دوسری گلی میں اپنے دوستوں کے پاس. اس نے جواب دیا. 10-15 منٹ تک میں نے ان سے بات چیت کی لیکن میرا ذہن بدسور الجھن کا شکار رہا. پھر میں نے اپنے دوست کے ساتھ پکچر دیکھنے کا پروگرام بنایا اور سینما چلا گیا. کس دوست کے ساتھ؟ میرے اس دوست کا نام عارف ہے. کیا تمہارا دوست عارف اس بات کی گواہی دینے جا سکتا ہے کہ وقوع کی رات تم دونوں نے کسی انگلش پکچر کا آخری شو دیکھا تھا؟ وہ یقینا وہ گواہی سے انکار نہیں کرے گا. مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب علی، میں نے روئے سخن کی جانب موڑتے ہوئے کہا. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ نادرہ کی موت وقوع کی رات 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور یہ وہی وقت تھا جب میرا موکل اور اس کیس کا ملزم کاشف اپنے دوست کے ہمراہ پکچر دیکھنے پکچر ہاؤس گیا ہوا تھا. اگر معزز عدالت کا حکم ہوگا تو ڈیفنس کی جانب سے ملزم کے دوست عارف کی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے. جج نے اسوات میں گردن لائی اور وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا. مطلب یہی تھا کہ استغاثہ کا اگلا گواہ پیش کیا جائے. قبل اس کے وکیل کے استغاثہ کی نظر کی نگاہ کے اشارے کی تعمیل کرتا میں نے بآواز بلند کہا، یور آنر، اگر معزز عدالت کی اجازت تو میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. جج نے بلا تاخیر اجازت دے دی. کسی بھی کیس کی انکوائری آفیسر کو ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے اور اس کی حیثیت استغاثہ کے گواہ ایسی ہوتی ہے. جج کے حکم پر آئی وٹنس باکس کے آگے وہ کھڑا ہو گیا اور عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپکٹر تھا. میں وٹنس باکس کے قریب پہنچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تفتیشی افسر صاحب، کیا میں آپ سے آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ بشیر احمد، اس نے جواب دیا. بشیر صاحب، میں نے آئی او کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا تو بڑی باریک بینی سے مطالعہ کیا ہوگا. ظاہر ہے، اس نے سوال میں جواب دیا. یہ بھی پوچھنے والی بات ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ نادرہ کی موت وقوع کی رات 10 اور 11 بجے کے دوران میں واقع ہوئی تھی. میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اس نے جواب دیا. اس رپورٹ سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ موت کی گھاٹ اتارنے سے قبل مقتولہ کو بے آبرو بھی کیا گیا تھا. میں نے بدسور گہری سنجیدگی سے کہا، اور جائے وقوع پر مقتولہ کے لاش میں لاش جس لباس میں ملی، اس کی حالت بھی یہ بتاتی ہے کہ مجرمانہ حملے کا شکار بنانے سے قبل مقتولہ کو زدوکوب بھی کیا گیا تھا. جی ہاں، آپ بجا فرماتے ہیں. آئیو نے مہندانہ نظر سے ایکویسٹ باکس میں کھڑے ملزم کی جانب دیکھا. قاتل نے اپنی حوث کی تسکین کے بعد بڑی بے دردی سے مقتولہ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے، مقتولہ کی موت سانس کی آمد و شد کے منقطع ہونے سے واقع ہوئی تھی. میں نے جرح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، یعنی مقتولہ کا گلا گھونٹ کر فنا کے گھاٹ اتارا گیا تھا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں اس نے عجیب سی نظر میں میری طرف دیکھا اور بولا، میں بھی وہی کہوں گا جو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا ہے. جن ماہرین نے پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کی ہے انہوں نے تو باقاعدہ مقتولہ کی جسم کی چیر پھاڑ اور مختلف ٹیسٹ کیے تھے، جبھی وہ مقتولہ کی موت کے حوالے سے اس نتیجے پر کامیاب ہوئے تھے. میں نے خاصے تیکھے انداز میں کہا، آپ نے اس سلسلے میں کون سا کارنامہ انجام دیا تھا؟ میرے سنزیہ سفسار پر وہ چیم وچیم ہوا، پھر بڑے فخر سے بولا، میں نے بڑی بھرپور تفتیش کی ہے. بھرپور تفتیش؟ میں نے مزے کا انداز اڑانے والے انداز میں کہا. کیا آپ اس تفتیش کی تفصیلات معزز عدالت کے سامنے لانا پسند کریں گے؟ آنے والے 5 منٹ تفتیشی افسر نے اپنی پیشہ ورانہ کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی تو مزید توارے سے بچنے کے لیے مجھے مجبوراً اسے روکنا پڑا. بشیر صاحب، آپ کی اس محکمہ جاتی تقریر سے میری تشبیہ نہیں ہوئی اور نہ ہی معزز عدالت کے لیے تسلی بخش ہے. پھر اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا، اور پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ بات میرے چاہنے یا نہ چاہنے کی نہیں ہے آئیو صاحب. میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے، آپ پھر کس چیز کی بات ہے؟ استغاثہ کے نامکمل اور دھورے پانی کی بات ہے. کیا مطلب؟ اس نے تحیر آمیز نظر سے مجھے دیکھا. میں سمجھتا ہوں. میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آئیو صاحب، یہ آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہوگا کہ جب غلط دبا کے کسی شخص کی موت کی گھاٹ اتارا جاتا ہے تو قاتل کو اچھی خاصی جان مارنی پڑتی ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا. جب قاتل مقتولہ گلا دبانے کے لیے جان ماری کرتا ہے تو اس کے انگلیوں کے واضح نشانات مقتول کی گردن کے مختلف حصوں پر گویا چھپ جاتے ہیں، جنہیں فنگر پرنٹس یا آسان زبان میں ایف پی کہا جاتا ہے. میں نے اپنے مقصد کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، مقتولہ نادرہ کو بھی گلا گھونٹ کر موت سے انکار کیا گیا تھا،
لہذا قاتل کے فنگر پرنٹس مقتولہ کی گردن کے مختلف حصوں پر لازماً پائے جانے چاہیے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے معنی خیز انداز میں ایک کے بعد دیگرے وکیل استغاثہ اور جج کی طرف دیکھا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے دوبارہ انکوائری آفیسر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بشیر صاحب، استغاثہ کی رپورٹ میں ملزم کے فنگر پرنٹس کا نہ تو کہیں ذکر ہے اور نہ ہی فنگر پرنٹ سے متعلق کوئی رپورٹ موجود ہے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے، ذرا اس کی تو وضاحت کریں۔ پہلے تو اس نے گھبراہٹ بھرے انداز میں وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ وہ دراصل اس کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ویری گڈ، میں نے اس سے استضافیہ انداز میں کہا۔ اتنے بڑے اور اہم ٹیسٹ کی آپ نے ضرورت محسوس ہی نہیں کی۔ آپ کی اس بات سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، قتل کی اس واردات میں آپ کو چشمدید گواہ کا مقام حاصل ہے۔ جب ہی آپ نے مقتولہ کی گردن پر سے فنگر پرنٹ اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ میری اس چوٹ کے جواب میں انکوائری آفیسر نے کچھ نہیں کہا اور بوکھلاہٹ آمیز انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے اجرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آئیو صاحب، اس واقعے کی اطلاع آپ کو کب اور کس نے دی تھی؟ مقتولہ کے گھر والوں نے تھانے فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی، اس نے بتایا۔ وقوع کے دوسرے صبح کے وقت میں نے انکوائری آفیسر کے مزید ایک دو سوالات کر کے فارغ کر دیا۔ میں نے انکوائری آفیسر کو مزید ایک دو سوالات کے بعد فارغ کر دیا اور روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب علی، مقتولہ کی گردن کے مختلف حصوں سے قاتل کے فنگر پرنٹس نہ اٹھائے جانا اور ملزم کی انگلی کے نشان سے اس کا موازنہ نہ کرنا استغاثہ کا ایک بنیادی سقم ہے۔ موجودہ عدالت سے میری درخواست ہے کہ استغاثہ کی اس غفلت نما کوتاہی کو ریکارڈ پر محفوظ کر لیا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ عدالت نے میری درخواست کو منظور کرتے ہوئے آئندہ پیشی کے لیے 15 دن بعد کی تاریخ دی اور عدالت کو برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ استغاثہ کی جانب سے اگلی پیشتر مقتولہ کا باپ یعقوب علی گواہی کے لیے سب سے پہلے عدالت میں حاضر ہوا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے وکیل استغاثہ اجرا کے لیے بٹن باکس کے قریب پہنچ گیا۔ یعقوب علی کی عمر 50 کے آس پاس تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک سیدھا سادہ انسان تھا۔ وکیل استغاثہ نے مختصر سی اجرا کے بعد اسے فارغ کیا تو میں نے جج کی اجازت سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ یعقوب صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، مجھے آپ کی بیٹی کی المناک موت سے گہرا صدمہ ہے، لیکن اجرا بھی ضروری ہے۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں بولا، بس گھائل نظروں میں دیکھتا چلا گیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی کی موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے؟ اس کی گمشدگی کی اگلی صبح۔ گمشدگی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ نادرہ اپنی سہیلی صوفیہ سے ملنے اس کے گھر گئی تھی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ وقوع والی رات کی بات ہے۔ وہ پہلے بھی صوفیہ سے ملنے جاتی رہتی، دونوں میں گہری دوستی تھی۔ صوفیہ بھی اکثر و بیشتر نادرہ سے ملنے آ جاتی تھی۔ وہ سانس لے کر متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وقوع کی رات جب نادرہ واپس سے آئی تو ہمیں تشویش ہوئی۔ وہ ہماری اکلوتی اولاد تھی۔ میں نے اپنی بیوی سلطانہ سے گھر میں رکنے کا کہا اور خود نادرہ کو دیکھنے صوفیہ کی طرف چلا گیا۔ صوفیہ کے گھر 2 گلیوں کے فاصلے پر۔ جب میں نے صوفیہ سے نادرہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ نادرہ لگ بھگ 10 بجے رات اس کے گھر سے اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ ہم رات بھر نادرہ کو ادھر ادھر تلاش کرتے رہے۔ اس نے بتایا، اپنے علاقے میں اور شہر بھر میں جہاں بھی ہمارے رشتہ دار تھے، ہم نے فون کے ذریعے اور خود جا کر بھی نادرہ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تک آ کر صبح میں نے تھانے میں اس کی گمشدگی رپورٹ درج کرا دی۔ پولیس موقع پر پہنچی اور پھر دیکھتے ہی دیکھے پولیس والوں نے زیر تعمیر عمارت میں سے نادرہ کی لاش برآمد کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے یعقوب کو کہے ہوئے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیا پولیس والوں کو کوئی جادو منتر تھا جو انہیں پتہ چل گیا کہ نادرہ کی لاش زیر تعمیر عمارت کے اندر ہی دستیاب ہو سکتی ہے؟ نہیں جناب، جادو ٹونے تو نہیں کیا تھا، وہ نفی میں سر گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس سلسلے میں 2 افراد کے بیانات نے پولیس کی بھرپور مدد کی تھی۔ 2 افراد؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کون 2 افراد؟ صوفیہ اور بشارت مرزا، یعقوب نے جواب دیا۔ صوفیہ تو نادرہ کی سہیلی ہے۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، یہ بشارت مرزا کون ہے؟ پھر میں نے ایک فوری خیال کے تحت استغاثہ کے گواہوں کی فہرست پر نگاہ ڈالی اور خود کلامی کے انداز میں کہا، اس شخص کا نام تو گواہوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ جی ہاں، یعقوب نے اسفاد میں گردن لائی اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، بشارت مرزا کا مکان زیر تعمیر عمارت کے بھی جانب واقع ہے، یعنی دونوں گھروں کی پشت آپس میں ملی ہوئی ہے۔ یہ بندہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے اور گھر میں اکیلا ہی رہتا ہے۔ مجھے گرید ہوئی تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، یعقوب علی، اس بندے نے پولیس کی کس انداز میں بھرپور مدد کی تھی؟
وہ بات دراصل یہ جناب وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، پولیس نے ہمارے گھر پہنچ کر جب تفتیش کا آغاز کیا تو صوفیہ کا نام سامنے آیا۔ پولیس نے صوفیہ سے پوچھ گچھ کی اور 15-20 منٹ کی محنت کے بعد صوفیہ سے لوا لیا کہ وقوع کی رات نادرہ و ملزم کاشف کو زیر تعمیر عمارت میں ملاقات کرنی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا۔ ملزم کاشف کی گرفتاری بھی صوفیہ کی کسی بیان کا نتیجہ تھی، لیکن یہ دوپہر کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے پولیس نے زیر تعمیر عمارت کے اندر سے نادرہ کی لاش برآمد کر لی تھی۔ معزز عدالت یہی تو چاہتی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما تو میں نے سوال داغ دیا، پولیس نے زیر تعمیر عمارت کا رخ کیسے کیا تھا؟ میں وہی بتانے جا رہا ہوں جناب، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ صوفیہ کے بیان پر یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ نادرہ و کاشف رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر زیر تعمیر عمارت میں ملاقاتیں کیا کرتے۔ اس نشاندہی اور پولیس نے فوراً مذکورہ عمارت کی تلاشی لی اور پھر انہیں نادرہ کی لاش دریافت کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بعض ازاں سانس درست کرنے کے لوگا تو میں منتظر نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، بعض ازاں جب پولیس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کی تو بشارت مرزا نے گواہی دی کہ وقوع کی رات اسے ملزم کو افراتفری کے عالم میں زیر تعمیر عمارت میں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ میں نے مقتولہ کے باپ کی وضاحت کے بعد اس بات میں گردن لاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی سہیلی صوفیہ سے نہیں پوچھا تھا کہ اس نے مقتولہ اور ملزم کے بارے میں سہیلی صوفیہ سے نہیں پوچھا تھا کہ اس نے مقتولہ اور ملزم کی محبت والے معاملے کو آپ سے کیوں چھپائے رکھا، خصوصاً زیر تعمیر عمارت کے اندر ملاقاتوں کے سلسلے کے بارے میں؟ پوچھا تھا، وہ ایک مزمل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ وہ آئیں بائیں شائیں کر کے رہ گئی تھی، اس نے دانستان کی ملاقاتوں کا راز ہم سے چھپایا تھا۔ وہ نادرہ کی سہیلی تھی، اس لیے اس نے اس معاملے کو آؤٹ نہیں کیا تھا۔ یعقوب صاحب، میں نے جرا کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ آپ لوگوں کو مقتولہ اور ملزم کے تعلقات کا علم مقتولہ کی موت سے بہت پہلے ہو گیا تھا، جب ملزم نے ایک خط لکھ کر آپ کو بتایا تھا کہ وہ مقتولہ سے شادی کا خواہاں ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ غلط نہیں کہہ رہے، اس نے جواب دیا، لیکن خط کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ کیسی غلط فہمیاں؟ اس نے سوالیہ نظر میں اس کی طرف دیکھا۔ کیسی غلط فہمیاں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملزم کا دعویٰ ہے کہ اس نے خط نادرہ کی منگنی اور شادی کی تاریخ طے ہو جانے سے پہلے لکھا تھا اور اس میں اپنی اور نادرہ کی باہم پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، جبکہ ہمارے مطابق وہ خط نادرہ کی شادی کی بات پکی ہونے کے بعد موصول ہوا تھا، جس میں ملزم نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر ہم نے نادرہ کی شادی اس کے ساتھ نہیں کی تو ہمیں خطرناک نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، ملزم نے اپنے خط کے ذریعے آپ لوگوں کو کس نوعیت کے خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی؟ یہی کہ اگر ہم نے اس کی خواہش پوری نہیں کی تو وہ کوئی بھی سنگین قدم اٹھانے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ استغاثہ کے گواہ یعقوب نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، مثلا نادرہ کا ہوا اور کورٹ میرج وغیرہ، کیا واقعی دھمکی دار باتیں اس خط میں لکھی ہوئی تھیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یعقوب صاحب، کیا آپ نے خود وہ خط پڑھا تھا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن لاتے ہوئے بولا، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ وہ خط میری بیوی سلطانہ نے مجھے پڑھ کر سنایا تھا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد جرا ختم کر دی۔ استغاثہ کی جانب سے اگلا گواہ مقتولہ کی والدہ سلطانہ تھی۔ سلطانہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ وکیل استغاثہ نے رسمی سے جرا کے بعد سلطانہ کو فارغ کر دیا تو جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں نے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ سلطانہ ایک دھیڑ عمر اور فرما انداز عورت تھی۔ اس کی آنکھوں کی حرکات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت ہی چونٹ اور تیز تراز عورت ہے۔ جب وہ اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرا رہی تھی تو انداز تکلم سے بھی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ زبان دراز منہ پھٹ عورت تھی۔ سلطانہ نے اپنا بیان دیتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ ملزم ایک آوارہ اور لفنگا تھا۔ وہ ہاتھ دھو کر اس کی بیٹی کے پیچھے پڑ گیا تھا اور ہر وقت اسے برگلانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ نادرہ پوری طرح اس کی مٹھی میں تھے۔ اس دوران میں جب انہوں نے مقتولہ نادرہ کی منگنی اس کے کزن فیصل کے ساتھ کر دی تو ملزم چراغ پا ہو گیا، اور مقتولہ کی شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد تو ملزم نے انہیں ایک خطرناک دھمکی بھرا خط لکھ مارا۔ اس نے واضح الفاظ میں ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہم نے نادرہ کی شادی اس کے کزن سے کرنے کی کوشش کی تو ہمیں بڑے بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اجرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا، سلطانہ صاحبہ، میں آپ سے یہ بحث نہیں کروں گا کہ ملزم نے وہ دھمکی والا خط مقتولہ کی شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد لکھا تھا یا بہت پہلے۔ جناب، اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اس نے خطرناک نتائج کی دھمکی والا خط
شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد لکھا تھا، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے تیز لہجے میں بولی اور ناپسندیدہ انداز میں ملزم کو گھیرنے لگی، کو گھورنے لگی۔ مجھے یہ سمجھنے کوئی دشواری محسوس نہ کہ وہ موکل سے شدید نوعیت کی نفرت کرتی تھی۔ میں نے اسی قطع کلامی کو برا منائے بغیر معتدل لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے درست مان لیتا ہوں۔ ملزم نے آپ لوگوں کو ویسے ہی خط لکھا ہوگا جیسا آپ نے اپنے بیان میں حلفیہ ریکارڈ کرایا ہے۔ کیا آپ مذکورہ خط معزز عدالت میں پیش کر سکتی ہیں؟ پھر سوزانہ کے جواب سنے بغیر جج کی جانب دیکھا اور نئے سنجیدگی کے ساتھ کچھ اس طرح سے اضافہ کیا، جناب عالی، پچھلی میں میری درخواست کو درست جانتے ہوئے معزز عدالت نے سگاسوں کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ وہ اس پیشیور ملزم کی لکھے ہوئے خط کو عدالت میں پیش کرے۔ جج نے اپنی میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر نگاہ ڈالی، پھر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا، وکیل صاحب، کیا مذکورہ خط عدالت میں پیش کر دیے گئے ہیں؟ نہیں جناب عالی، وکیل استغاثہ نے نفی میں گردنیں لاتے ہوئے کہا۔ بدقسمتی سے وہ خط ضائع ہو چکا ہے۔ جج کی پیشانی پر ناگواری کے تاثرات نمودار ہوئے اور اس نے مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں استغاثہ کے موجود گواہ اور مقتولہ کی والدہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سلطانہ صاحبہ، میں نے بڑی کراری آوازوں سے مخاطب کیا، ملزم کے بھیجے ہوئے خط کے ضائع ہونے کی ہسٹری کیا ہے؟ وہ جناب وہ سنبھالا لیتے ہوئے بولی، وہ ایسا بےہودہ اور واہیات خط تھا کہ میں نے نادرہ کے ابا کو پڑھ کر سنایا، پھر پردے کر کے اسے چولہے میں ڈال دیا۔ خط گیا چولہے میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، اب اس بات کا فیصلہ کرنا ممکن نہیں رہا کہ ملزم نے اس خط میں کیا لکھا تھا۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سلطان صاحب، آپ نے ابھی اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ ملزم ہاتھ دھو کر آپ کی بیٹی نادرہ کے پیچھے پڑ گیا تھا اور بسا اوقات مقتولہ کو بہکانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ آپ نے یہاں تک بھی کہا کہ مقتولہ پوری طرح ملزم کی مٹھی میں تھی۔ اس سے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مقتولہ ملزم کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ شادی کر کے ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ غلط نہیں کہہ رہے۔ صورتحال کچھ ایسی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر خاموش انداز میں محمود کی طرف، پھر خوشگوار انداز میں کاشف محمود کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میری بچی تو معصوم اور نادان تھی، اس شیطان نے اسے پوری طرح اپنے چنگل میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کھلونا بنی ہوئی تھی اور ہماری نصیحت پر بالکل کان نہیں دھرتی تھی۔ اس منحوس نے پتہ نہیں ہماری بچی کے ذہن میں کیسا زہر بھر دیا تھا کہ وہ اس کے اشاروں پر ناچنے لگی تھی۔ یہ میں کاشف کی جانب انگلی سے اشارہ کر دیا۔ یہ کسی درندے سے کم نہیں۔ بات ادھوری چھوڑ کر سلطانہ نے بڑے غضبناک انداز میں کاشف کی جانب انگلی سے اشارہ کر دیا، پھر جذباتی بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولی، اس بدبخت کی نیت شروع سے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ایکیوز باکس میں کھڑے ملزم کاشف محمود کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے بڑی صفائی سے نادرہ کو غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ ہم نے اس کی اچھی حرکتوں میں تنگ آ کر ہی نادرہ کی فیصل سے منگنی کر دی تھی اور پھر شادی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ جب اس کمینے کو محسوس ہوا کہ نادرہ ہمیشہ کے لیے اس ہاتھ سے نکلنے والی ہے تو اس نے دھوکے کے بہانے سے اسے زیر تعمیر عمارت میں بلایا اور اپنی ہوش کا نشانہ بنانے کے بعد میری بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، وہ روانسی ہو گئی۔ یہ درندہ سخت سے سخت سزا کا حقدار ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس مردود کو سر عام پھانسی دی جائے۔ میں نے اسی جدید تقریر کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ جب وہ قدرے معتدل ہوئی تو میں نے پوچھا، سلطان صاحبہ، یہ بات واضح ہو گئی کہ ملزم مقتولہ کسی غلط راہ پر چلا رہا ہے، تو آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کی آمد و شد کا تنقیدی جائزہ کیوں نہیں لیا؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ مقتولہ کی سہیلی صوفیہ گھر ملزم کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مقتولہ کو صوفیہ کے گھر جانے سے روک دیتے۔ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہم نے اسے روکا بہت تھا، وہ ایک ہی لفظ سے زور دیتے ہوئے بولی، اور نادرہ بڑی حد تک بات بھی آ گئی تھی، لیکن مقبوضہ کی رات پتہ نہیں وہ کس طرح نکل گئی۔ مجھے صبح سے بخار تھا، ڈاکٹر نے ملیریا بتایا تھا، میں رات میں جلدی سو گئی اور وہ سانس درست کرنے کے لیے تھمی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات تو نادرہ کی موت کے بعد کھلی کہ ملزم کے ساتھ وہ زیر تعمیر عمارت میں ملاقاتیں کرتی تھی۔ صوفیہ نے اگر ہمیں کچھ بتایا ہوتا تو شاید یہاں تک نوبت ہی نہ آتی۔ صوفیہ ہمیں اندھیرے میں رکھ کر نادرہ سے اپنی دوستی نبھاتی رہی اور بات اتنا بڑھ گئی۔ صوفیہ نے آپ لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کر نادرہ سے دوستی نبھائی۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا،
جس کے نتیجے میں بالآخر نادرہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ سلطان صاحب آپ کے خیال میں کہ صوفیہ کو بھی کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ہاں ضرور ملنی چاہیے، صوفیہ کو بھی ضرور کوئی سزا ملنی چاہیے۔ میں نے وکیل استغاثہ کے الفاظ دہرائے، پھر دوبارہ استغاثہ کی گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سلطان صاحبہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ نے ملزم کے خط کو چولہے میں ڈال کر ایک جیتا جاگتا ثبوت جلا کر خاکستر کر دیا، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گی وہ خط کس نے پڑھا تھا؟ میں نے اور نادرہ نے، اس نے ترنت جواب دیا، اور نادرہ کے ابا کو میں نے خود پڑھ کر سنایا تھا۔ خط نظر آتش ہو چکا اور نادرہ زمین اڑ کر سو گئی۔ میں نے سلطانہ کی چہرے کے تاثرات کی اجازت لیتے ہوئے کہا، کیا آپ کسی اور شخص کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتی ہیں جس نے آپ لوگوں کے علاوہ خط پڑھا ہو؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے نیم احتجاجی انداز میں آواز بلند کی۔ استغاثہ کی معزز گواہ دو ٹوک الفاظ میں معزز عدالت کی روبرو بتا چکی ہے کہ مذکورہ خط کے بارے میں صرف گھر کے انہی 3 افراد کو علم تھا۔ وکیل صفائی الٹے سیدھے سوالات کر کے خواہ مخواہ گواہ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں اس قسم کی حرکت سے باز رکھنے کی تاکید کی جائے۔ بیگ صاحب، وکیل استغاثہ کی رقموں پر برہم لگاتے ہوئے جج نے مجھ سے کہا، کیا استغاثہ کی گواہ سلطانہ کے جواب سے صورتحال واضح نہیں ہو جاتی؟ اٹس اوکے یور آنر، میں نے اس بات میں گردن لاتے ہوئے کہا اور دوبارہ گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سلطان صاحب، میں نے اپنی اجرا میں تندی بھرتے ہوئے کہا، آپ نے بڑے زوردار انداز میں معزز عدالت کے سامنے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ملزم نے نہایت ہی چال بازی سے آپ کی بیٹی نادرہ کو برگلا رکھا تھا اور گائے بگائے مقتولہ کے ذہن میں زہر بھر کے اسے آپ لوگوں سے متنفر کرتا رہتا تھا۔ کیا آپ اس الزام کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت غیر جانبدار گواہ عدالت میں پیش کر سکتی ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ابھی آپ نے جو فرمایا یہ آپ کا ذاتی خیال ہے، لیکن ملزم کا دعویٰ اس سے قطعی مختلف ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ اس کے مطابق مقتولہ اس سے سچی محبت کرتی تھی اور اس سے شادی خواہاں تھی، لیکن آپ لوگوں کی مخالفت نے انہیں ایک نہیں ہونے دیا۔ آپ نے مقتولہ کی منگنی اس کے کزن سے کر کے مقتولہ اس شادی کی قطعاً تیار نہیں تھی۔ وہ ملزم کے ساتھ کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر ملزم نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، پھر آپ کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ کہانی ہے ملزم نے آپ کو سنائی، وہ تنزیل لہجے میں بولی، جبکہ حقیقت وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے، اور اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی معتبر گواہ نہیں ہے۔ میں نے ترکی پر ترکی جواب دیا، شاید آپ کو معلوم کہ عدالت کسی بھی بات کی صحت جاننے کے لیے ٹھوس ثبوت مانگتی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ملزم کا لکھا ہوا خط آپ نے نظر آتش کر دیا۔ ملزم کی ذات سے دیگر شکایات کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی شہادت نہیں ہے، علاوہ ازیں آپ ایسا کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کر پائیں جو ملزم کو آپ کی بیٹی کا قاتل ثابت کرتا ہو۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب مڑا اور ٹھہرے لہجے میں کہا، یور آنر، تمام حالات اور واقعات معزز عدالت کے سامنے ہیں، مجھے استغاثہ کی گواہ سلطانہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اور اس کے ساتھ ہی معزز عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں استغاثہ کی ایک اہم گواہ اور مقتولہ کی رازدار سہیلی صوفیہ کھڑی تھی۔ صوفیہ کی عمر 30 سال کے درمیان نظر آتی تھی۔ وہ پرکشش خد و خال کی مالک ایک دبلی پتلی اور سامنی سلونی لڑکی تھی۔ سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اس نے اپنا بیان ریکارڈ کراتے وقت معزز عدالت کو بتایا کہ وہ مقتولہ نادرہ کو بچپن سے جانتی تھی، دونوں نے ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی، اور یہ کہ نادرہ اس کی رازدار سہیلی تھی۔ وہ صوفیہ سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، اور صوفیہ نے اپنے بیان میں اس بات کا کھلم کھلا اقرار کیا تھا کہ وہ مقتولہ اور ملزم کی محبت کے معاملات سے بخوبی آگاہ تھی۔ ان دونوں کی زیر تعمیر عمارت میں ہونے والی خفیہ ملاقاتوں سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ صوفیہ نے عدالت کو بتایا کہ اپنی موت سے چند دن پہلے نادرہ بہت پریشان تھی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ اس کے گھر والوں نے اس کی کزن فیصل سے اس کی شادی کی تاریخ پکی کر دی تھی۔ وقوع کے روز بھی مقتولہ پہلے صوفیہ کے گھر آئی تھی اور پھر وہاں سے زیر تعمیر عمارت میں ملزم سے ملاقات کرنے چلی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس قتل کی واردات کے بارے میں وہ اور کچھ نہیں جانتی تھی۔ صوفیہ کا بیان مکمل ہوا تو وکیل استغاثہ نے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی اجرا کا آغاز کیا۔ صوفیہ صاحبہ اس بات گواہ ہیں نا کہ ملزم اور مقتولہ کے درمیان بڑا دھانسو قسم کا عشق چل رہا تھا، اور وہ دونوں دنیا والوں کی نظروں سے چھپ کر رات کی تاریکی میں چوری چوری ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے۔ اس نے اس بات میں گردن لائی، اور میں اس کی حلفیہ گواہی دے چکی ہوں۔ کیا یہ بھی درست ہے کہ مقتولہ کو جب بھی ملزم سے ملاقات کرنا ہوتی تھی وہ آپ سے ملنے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلتی تھی؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ جی ہاں، صوفیہ نے سر کو اثباتی جنبش دی، اور وہ ملزم سے ملاقات کرنے ہی نہیں بلکہ ویسے ہی مجھ سے ملنے میرے گھر آتی رہتی تھی۔
وقوع کے روز بھی وہ ملزم سے ملنے کے لیے ہی آپ کے پاس آئی تھی؟ وکیل استغاثہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ اس کے بعد تم نے اپنی سہیلی کو زندہ نہیں دیکھا؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، صوفیہ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے مزید چند سوالات کیے اور جرا موقوف کر دی۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب آپ اس استغاثہ کی گواہ سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میں اس بات میں گردن لائی اور اٹھ کر وٹنس باکس سے قریب پہنچ گیا۔ میں نے کنکار کا گلا صاف کیا اور اپنی جرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا، صوفیہ صاحبہ، آپ نے مجھے عدالت کو تھوڑی دیر پہلے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ مقتولہ آپ کی بچپن کی دوست تھی، آپ دونوں سے اسکول میں ایک ساتھ پڑھا اور ایک دوسرے کی رازدار تھیں۔ آپ مقتولہ اور ملزم کے عشقیہ داستان سے بھی اچھی طرح واقف تھیں اور انہیں چوری چھپے ملاقاتوں میں مواقع فراہم کرتی تھیں۔ میں تو کچھ غلط نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ مقتولہ ملزم کو دل و جان سے پسند کرتی تھی، اس سے شادی خواہاں تھی؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے، اس نے اس بات میں گردن لائی۔ اور کیا یہ بھی درست ہے کہ ملزم نے پسند کے حوالے سے خط کے ذریعے مقتولہ کے والدین کو آگاہ کر دیا تھا؟ میں نے جرا کے سلسلے میں تیزی لاتے ہوئے پوچھا۔ خط کا تو مجھے علم نہیں، وہ ہچکچاہٹ انداز میں بولی۔ البتہ یہ بات میں موثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ نادرہ کے والدین تک اس محبت کا معاملہ ضرور پہنچ چکا تھا اور وہ ان دونوں کی شادی کے سخت خلاف تھے۔ خط کے ذکر پر اس کی ہچکچاہٹ دیکھتے ہوئے میں نے وضاحت ضروری سمجھی۔ میں اس خط کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو ملزم کے مطابق ایک درخواست کی حیثیت رکھتا تھا کہ وہ مقتولہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ مقتولہ کے والدہ کے مطابق وہ ایک دھمکی آمیز خط تھا۔ میں نے ملزم سے جس میں ملزم نے انہیں خطرناک نتائج سے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ میں اسی خط کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں، نظر جھٹاتے ہوئے بولی۔ مجھے اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ وہ مذکورہ خط کے حوالے سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ مقتولہ کو اس خط کی خبر نہ ہو اور اس نے اپنی رازدار سہیلی صوفیہ کو نہ بتایا ہو۔ صوفیہ کے رویے سے واضح ہوتا تھا کہ وہ مقتولہ کی ماں سے تعاون کی پالیسی پر کاربند تھی۔ اس سے ایک بات کھل کر سامنے آئی تھی کہ خط کے معاملے میں ملزم کا موقف ہی درست تھا۔ خط کو مقتولہ کی والدہ نے پرزے کر کے چولہے میں ڈال دیا تھا، لہذا اس کے ذکر پر مٹی ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر اس طرح سے گواہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس امر کی آپ تصدیق کر چکی ہیں کہ ملزم اور مقتولہ ایک دوسرے کی محبت میں گردن تک دھس چکے تھے اور ان کی اولین خواہش یہی تھی کہ وہ جلد از جلد شادی کر لیں؟ جی ہاں، ایسے ہی حالات تھے، مگر مقتولہ کے والدین ملزم کو ناپسند کرتے تھے۔ میں نے اجرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لہذا انہوں نے پہلی فرصت میں نہ صرف یہ کہ مقتولہ کی منگنی اس کے کزن فیصل سے کر دی، بلکہ ایک ماہ کے بعد ان کی شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ صوفیہ نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، فیصل سے شادی کی تاریخ طے ہونے پر مقتولہ سخت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، اس موقع پر ملزم میں کیا رد عمل تھا؟ جہاں تک میری معلومات ہے ملزم کی سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے آپ کی معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ مجھے سب کچھ مقتولہ کی زبانی پتہ چلا تھا۔ ملزم کو صرف دکھ ہوا تھا یا اس نے کسی شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میری توقع کے برخلاف ملزم کی حمایت میں جواب دیا، ملزم نے کسی منفی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، الٹا اس نے مقتولہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ والدین کی خواہش کے سامنے سر جھکا دے۔ پھر ملزم کی شخصیت پر مقتولہ نے کیا جواب دیا تھا؟ مقتولہ اپنے کزن فیصل کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ گواہ نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، ملزم کی بزدلانہ پالیسی کی باعث وہ مجبور ہو گئی تھی، ورنہ وہ تو ایک سنگین اقدام اٹھانے کو بھی تیار تھی۔ صوفیہ صاحب، میں نہایت نرمی صاحب سے مخاطب ہوں، مدد عدالتی جاننا چاہتی ہے کہ مقتولہ کس قسم کا سنگین قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ وہ آپ کی رازدار سہیلی تھی، یہ ممکن نہیں کہ اس نے آپ کو اپنے ارادے سے مطلع نہ کیا ہو۔ وہ ملزم کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنا رہی تھی، صوفیہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے وقوع کے روز میں بتایا کہ وہ اپنی خواہش کے بارے میں آج رات کو ملزم کو بتائے گی اور اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گی وہ لوگ گھر سے بھاگ کر کورٹ میچ کر لیتے ہیں، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مقتولہ کے اس باغیانہ منصوبے پر ملزم نے کسی رد عمل کا اظہار کیا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ اس بارے میں مجھے معلوم نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، وقوع کی رات جب مقتولہ میرے گھر سے رخصت ہوئی، پھر اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اگلی صبح مجھے پتہ چلا کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ آپ کی مقتولہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وقوع کی رات مقتولہ نے ملزم کے سامنے اپنی تجویز رکھی تھی، مگر ملزم نے ایسی حماقت سے صاف انکار کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر اسے صحیح تعمیری امانت چھوڑ کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا۔ جب ملزم مقتولہ سے رخصت ہوا تو وہ زندہ سلامت اور ٹھیک ٹھاک تھی۔ وہ لا تعلقی کیسے انداز میں بولی، ہو سکتا ہے ایسے ہی وہ
صوفیہ صاحبہ کو مقتولہ ملزم کی اشیاء مراسم کی پل پل کی خبر تھی۔ میں نے جارحانہ انداز میں سوال کیا، جب آپ کو اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے ایک ہونے کے امکانات نہیں اور مقتولہ کی اس کزن سے شادی کی تاریخ بھی طے ہو چکی ہے، تو ایسے یہ مقتولہ نے گھر سے بھاگ جانے کا ارادہ ظاہر کیا، تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ فوری طور پر مقتولہ کے والدین کو اس کے خطرناک منصوبے سے آگاہ کرتی۔ آپ نے اس معاملے کو کیوں چھپائے رکھا؟ ہو سکتا ہے آپ اس بات کو کھول دیتی تو مقتولہ جان سے نہ جاتی۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وکیل صاحب وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ میرے اس معاملے کو کھولنے یا چھپانے سے وہ وقت بدل نہیں سکتا تھا، اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میری زبان نہ کھلنے کا سبب یہ تھا کہ مقتولہ نے اس سلسلے میں مجھے بڑی پکی قسم دے رکھی تھی۔ کیا مقتولہ کی وہ قسم اس کی زندگی سے زیادہ اہم تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، وہ غطیت سے بولی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ حقوق کی رات میری سہیلی کو موت کے گھاٹ اتار دی جائے گا تو میں کبھی اور کسی قیمت پر اسے زیر تعمیر عمارت میں جان لیتی، اور اگر وہ زبردستی ملزم سے ملنے کی ضد کرتی تو میں فی الفور اس کے والدین کو صورتحال سے آگاہ کر دیتی۔ ٹھیک ہے، اپنی سہیلی مرحوم نادرہ کے لیے میں آپ کے دلی جذبات کی قدر کرتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ کے خیال میں مقتولہ اور ملزم کے درمیان پیار و محبت کا سلسلہ کتنے عرصے سے چل رہا تھا؟ لگ بھگ 1 سال۔ اس نے سوال سوچ کر جواب دیا۔ 1 سال اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے، میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ مقتولہ بھی گہری اور رازدار سہیلی تھی، وہ اپنے اور ملزم کے مابین ہونے والی پیار بھری باتوں کے بارے میں یقیناً آپ کو بتاتی ہوگی۔ جی ہاں، وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، جبھی تو میں یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بڑی شدت کے ساتھ چاہتے تھے۔ مقتولہ ملزم کے مزاج عادات اور عمومی رویے کے بارے میں ذکر کرتی ہوگی۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے اپنے مقصد کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، کیا کبھی تنہائی ملزم نے حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی؟ مطلب یہ کہ مقتولہ نے کبھی آپ کو ملزم کے جارحانہ فعل کے طرز عمل کے بارے میں بتایا ہو؟ نہیں، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکی۔ مقتولہ نے ملزم کی ایسی کسی حرکت کے بارے میں مجھے کبھی نہیں بتایا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے جج کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ استغاثہ کی معزز گواہ کے بیان سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ ملزم ہوس پرست یا شیطانی ذہنیت کا مالک ہرگز نہیں تھا۔ ملزم اور مقتولہ کے درمیان کم و بیش 1 سال تک عشق و محبت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران وہ دونوں دنیا والوں کی نظروں سے چھپ کر تنہائی میں بھی وقت گزارتے رہے، لیکن ملزم نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کبھی حد سے تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ملزم کی طرف سے کسی بےہودگی یا بدتمیزی کا ریکارڈ بھی نہیں ملتا۔ دست تنازی اور مجرمانہ حملہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ملزم نے کبھی تنہائی میں مقتولہ سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ استغاثہ کی گواہ صوفیہ کے بیان ملزم کی شریف النفس اور باکردار ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ ایسا امن پسند اور صلح جو انسان اپنی محبت کو نہ تو داغدار کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا گلا کھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد حاضرین عدالت پر ایک طاہرانہ نظر ڈالی اور پھر ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جناب عالی، اس کیس میں پے در پے سامنے آنے والے متعدد جھول سے ثابت ہوتا ہے کہ میرا موکل ملزم کاشف محمود بالکل بے گناہ اور محبت کرنے والے ایک صلح جو اور با کردار شخص ہے۔ اسے کسی گہری سازش کے تحت قتل کے اس مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک مرتبہ پھر تھوڑا توقف کے بعد ایک بعد دیگر وکیل استغاثہ اور اس کیس کے انکوائری آفیسر سب انسپکٹر بشیر احمد کی طرف تنزیہ انداز سے دیکھا اور بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا، مثال کے طور پر استغاثہ کی جانب سے چلان پیش کیا گیا اس کے ساتھ فنگر پرنٹس کی رپورٹ منسلک نہیں ہے، جبکہ یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ جب کسی شخص کا گلا کھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارے جاتا ہے تو مقتولہ کی گردن پر قاتل کی انگلیوں کے بڑے واضح نشانات بن جاتے ہیں۔ ان فنگر پرنٹس کو مخصوص طریقے سے اٹھا کر گرفتار شدہ شخص کے کسی بھی مشتبہ شخص سے فنگر پرنٹ سے میچ کیا جا سکتا ہے۔ ان فنگر پرنٹس کو مخصوص طریقے سے اٹھا کر گرفتار شدہ کسی بھی مشتبہ شخص کے فنگر پرنٹ سے میچ کیا جا سکتا ہے، لیکن زیر سماعت کیس میں استغاثہ کی طرف سے ایسی کوئی زحمت نہیں کی گئی۔ اور جب میں نے معزز عدالت کے روبرو اس کیس کے تفتیشی افسر سے یہ سوال کیا تو اس کا جواب تھا، ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میری اور قانونی نظر میں ایک خاصا نامعقول جواب ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے توقف کیا، پھر سلسلہ دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مقتولہ کی والدہ نے خصوصاً مقتولہ کی والدہ سلطانہ کے دعویٰ کہ ملزم نے انہیں ایک دھمکی آمیز خط لکھا تھا جس میں اس نے مقتولہ کے والدین کو خطرناک نتائج سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر انہوں نے مقتولہ کی شادی اس سے نہ کی تو انہیں زندگی بھر پچھتانا پڑے گا۔ افسوس کا پہلو یہ ہے کہ استغاثہ کی جانب سے اس خط کے متن کو بنیاد بنا کر ملزم کو قاتل ٹھہرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ملزم نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ملزمہ مقتولہ کی عزت کو پامال کیا، پھر
گلا گھونٹ کر اسے موت سے ہمکنار کر دیا تاکہ اس کے والدین کو نمونہ عبرت دکھا سکے۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ استغاثہ ملزم سے منسوب اس خط کو دستاویزی ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کرنے سے قاصر رہا ہے۔ مذکورہ خط مقتولہ کی موت سے کئی روز پہلے نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ اور آخری بات، میں نے ایک مرتبہ پھر ڈرامائی انداز میں رک کر ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آخری بات ملزم کے کردار اور فطرت کے حوالے سے ہے۔ استغاثہ کی معزز گواہ صوفیہ کے بیان میں اس امر کا ثبوت ہے کہ ملزم اور مقتولہ کو کئی مرتبہ تنہائی ملاقات کے موقع میسر آئے، مگر ملزم نے کبھی ان مواقع سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی جو اس کے مضبوط کردار کو ثابت کرتی ہے۔ لہذا معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ حالات و واقعاتی روشنی میں میرے موکل کو بے گناہ و بے قصور جانتے ہوئے اس کی رہائی کے احکامات صادر کیے جائیں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی ظاہر کرنے کے بعد ایک نعرہ مستانہ بلند کیا۔ جج نے چونک کر سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے آبجیکشن کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، یور آنر، میرے فاضل دوست نے قبل از وقت دلائل کا سلسلہ شروع کر دیا، ابھی استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا۔ جج نے استغاثہ کی جانب سے دائر گواہوں کی فہرست پر نظر ڈالی، خود کلامی کے انداز میں بولا، بشارت مرزا کی گواہی بھی باقی ہے۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا اور استفسار کیا، وکیل صاحب، آپ اپنے گواہ بشارت مرزا کو کب پیش کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ جج نے اسوات میں گردن لائی اور میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ ڈیفنس میں کتنے گواہ پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ایک ہی گواہ سے کام چل جائے گا، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اوکے، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، استغاثہ اور ڈیفنس آئندہ پیشی پر ان مذکورہ گواہوں کو عدالت میں پیش کر دیں تاکہ اس کیس کا فیصلہ جلد از جلد سنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت اختتام پذیر ہو گیا۔ جج نے 15 روز سے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی میں نے صفائی کے گواہ اور ملزم کے دوست عارف کو پہلے بھگتانے کی درخواست کی، جس سے عدالت نے فوراً قبول کر لیا۔ میں نے موقف اختیار کیا کہ گواہ کا آج بر وقت اپنی نوکری پر پہنچنا ضروری ہے، لہذا اس کے بیان پہلے ریکارڈ کر لیے جائے۔ عدالت نے اس بات کی بخوبی اجازت دے دی تھی۔ عارف وہی نوجوان تھا ملزم جس کے ساتھ وقوع کی رات ایک انگلش فلم کا آخری شو دیکھنے گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ نادرہ کی موت وقوع کی رات 10 سے 12 کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب ملزم عارف کے ساتھ ایک مقامی پکچر ہاؤس میں بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا، لہذا اس کی نادرہ کے قتل میں ملوث ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عارف سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا چکا تھا۔ میں ضروری اجرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عارف صاحب، جس رات مقتولہ نادرہ کی موت کی گھاٹ اتارا گیا وہ رات آپ کی یادداشت میں محفوظ ہوگی؟ جی ہاں، مجھے سب یاد ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ وقوع کی رات ملزم کاشف سے آپ کی ملاقات کتنے بجے ہوئی تھی؟ لگ بھگ 9:15 بجے رات۔ آپ اس سے ملنے گئے تھے، یہ آپ کے پاس آیا تھا؟ یہ ہمارے پاس آیا تھا۔ ہمارے پاس؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں جواب نے پوچھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں اس وقت اپنے دوستوں وسیم اور آفتاب کے ساتھ اپنی گلی کے نوکڑ پر کھڑا تھا۔ کاشف ہمارے پاس آیا اور ہمارے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو ہونے لگی۔ یہ مجھے خاصا اداس اور الجھا ہوا نظر آیا۔ میں بھی اس دن کافی بور ہو رہا تھا۔ میں نے کاشف کی اداسی اور بوریت دور کرنے کے لیے اس کے سامنے پکچر کا منصوبہ رکھا۔ یہ فوراً تیار ہو گیا۔ پھر ہم وسیم اور آفتاب کو وہیں چھوڑ کر پکچر دیکھنے چلے گئے۔ اس رات تم لوگوں نے کون سی پکچر دیکھی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک انگلش پکچر تھی، گواہ نے بتایا، بروس لی کی مار دھار سے بھرپور فلم تھی، نام تھا اس کا ڈے آف دا ڈریگن۔ اوکے، میں نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے استفسار کیا، وقوع کی رات تم لوگ کتنے بجے پکچر ہاؤس پہنچے تھے؟ میرے خیال میں اس وقت رات کے 9:45 بج گئے ہوں گے، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ جب ہم ٹکٹ لے کر ہال کے اندر داخل ہوئے اسکرین آن ہو چکا تھا اور آنے والی فلموں کے ٹریلر دکھائے جا رہے تھے۔ تم لوگ فلم دیکھ کر کتنے بجے پکچر ہاؤس سے باہر نکلے؟ 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ تم لوگ اس رات گھر کتنے بجے پہنچے؟ کم و بیش 12:30 بجے رات۔ ذرا سوچ کر بتاؤ عارف صاحب۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وقوع کی رات ملزم کاشف 9:15 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک آپ کے ساتھ رہا تھا۔ کیا اس دوران تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوا تھا؟ جی ہاں، میں اس حقیقت کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ آخری سوال، میں نے صفائی گواہ عارف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، وقوع کی رات ملزم کاشف نے لگ بھگ 3 گھنٹے آپ کے ساتھ گزارے تھے۔ آپ کو اچھی طرح باور ہونا چاہیے کہ مذکورہ رات آپ کے دوست اور اس کیس کی ملزم کاشف محمود نے کس قسم کا لباس پہنا ہوا تھا؟ جی ہاں، اچھی طرح یاد۔ اس نے بڑے وثوق سے اس بات میں گردن لائی۔ معزز عدالت کے سامنے اس لباس کی تفصیل بیان کریں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کاشف نے اس رات سیاہ پینٹ اور چیک دار شرٹ پہن رکھی تھی۔ گواہ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، شرٹ والے چیک کی دھاریاں سبز اور جامنی رنگ کی تھیں۔ آر یو شور؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یس، 2 ٹوک الفاظ میں بولا، آئی ایم شور۔
میں نے روح سوان جج کی طرف موڑا. جناب علی صفائی کے گواہ سے عمر کا دعویدار کے وقوع کی رات ملزم کاشف 10 اور 12 کے درمیان جائے وقوع سے کافی دور ایک مقامی پکچر ہاؤس میں 100% اس کے ساتھ تھا. لہذا اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی زاویے سے مقدورہ ناظر کے قتل میں ملوث رہا ہو. میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا دیٹس آل یور آنر. صفائی گواہ عارف کو عدالت سے جانے کی اجازت مل گئی. تھوڑی دیر بعد وٹنس باکس میں گواہ بشارت مرزا آ کر کھڑا ہو گیا. بشارت مرزا کی عمر 35 کے قریب تھی. وہ پستہ قامت کا مالک ایک فروا انداز شخص تھا. سر کے بال کھچڑی اور توند باہر کو نکلی ہوئی تھی. پیشے کے اعتبار سے جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے پراپرٹی ایجنٹ تھا. اس کی پراپرٹی کی دکان لانڈی کے علاقے میں واقع تھی، جبکہ رہائش زیر تعمیر عمارت کے پچھواڑے تھی. اس کے مکان کی پوچھ زیر تعمیر عمارت کے پچھواڑے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. بشارت مرزا اس مکان میں اکیلا ہی رہتا تھا. اس کی فیملی اندرون سندھ کے علاقے میرپور خاص میں تھی. استغاثہ کے آخری اور سب سے اہم گواہ بشارت مرزا نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرا دیا تو اجرا کی غرض سے وکیل استغاثہ نے اسے گھیر لیا. یہاں ایک بات کا ذکر کرتا چلوں کہ ملزم کے ایک خیر خواہ معروف اور جید صحافی خورشید عباسی نے اس کیس کے سلسلے میں مجھ سے گراں قدر تعاون کیا تھا اور کیس کے جن مختلف کرداروں کے حوالے سے اس نے مجھے معلومات فراہم کی تھی ان میں سر فہرست استغاثہ کا گواہ بشارت مرزا ہی تھا. بشار صاحب وکیل استغاثہ نے اجرا کا آغاز کرتے ہوئے کیا یہ درست ہے کہ ملزم کو آپ پہلے سے جانتے تھے؟ جی ہاں، میں تو اکثر اسے محلے میں دیکھا کرتا تھا. گواہ نے اس بات میں گردن لاتے ہوئے کہا لیکن کبھی میرے اس کے ساتھ مراسم وغیرہ نہیں رہے. یہاں مراسم وغیرہ کا تذکرہ بھی نہیں. وکیل استغاثہ نے سرسری انداز میں کہا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے وقوع کی رات ملزم کو جائے وقوع پر جاتے ہوئے دیکھا تو آپ کو پہچاننے میں دشواری مغالطہ تو نہیں ہوا؟ مغالطے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب. وہ بڑے اعتماد سے بولا میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا. بشار صاحب معزز عدالتی جاننا چاہتے کہ جب آپ نے وقوع کی رات ملزم کو زیر تعمیر عمارت سے نکلتے دیکھا اس وقت رات کا کیا بجا تھا؟ وکیل استغاثہ نے اجرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا میرا خیال ہے اس وقت رات کے 10:30 یا 11 بجے کا عمل تھا. گواہ نے جواب دیا زیر تعمیر عمارت سے نکلتے ہوئے ملزم کی کیفیت کیا تھی؟ یہ بہت گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا. گواہ نے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے اور سر کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے. یہ ایسی افراتفری کے عالم میں زیر تعمیر عمارت سے نکلا جیسے اسے کہیں جانے کی جلدی ہو. اس دوران میرا موکل اور اس کیس کا ملزم کاشف چپ چاپ ایکیوز باکس میں کھڑا تھا. کسی بھی کیس کی سماعت کے وقت ملزم کی کیفیت بڑی حسرتناک ہوتی ہے. اس کا جی تو بہت کچھ کہنے کا بچل رہا ہوتا ہے مگر اپنے خلاف ہر تلخ و ترش بات کو سن کر اسے خاموش رہنا پڑتا ہے. یہ دراصل اس کے صبر کا امتحان ہوتا ہے. عدالت کی جانب سے اسے خود کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. عام زندگی میں انسان اپنے خلاف جھوٹ سن کر چند سیکنڈ کے لیے وہ خاموش نہیں رہ سکتا لیکن کٹہرے میں کھڑے ملزم کو سننا پڑتا ہے. مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میری ہدایت کے مطابق کاشف بڑے عزم کے ساتھ بعض مخالف کے سامنے ثابت قدم کھڑا تھا. وکیل استغاثہ نے مزید 2-4 سوالات کے بعد جرا ختم کی تو جج کی اجازت پا کر میں نے بشارت مرزا کو گھیر لیا. میں نے ہلکے پھلکے انداز میں جرا کا آغاز کیا اور اسے ذرا سا بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ آگے چل کر میں اسے دھوبی سٹا سے دھونے کا ارادہ رکھتا ہوں. بشارت مرزا صاحب میں نے اسے دوستانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کیا آپ کو مرزا صاحب کہہ کے مخاطب کر سکتا ہوں اور اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو؟ اگر میں بھلا کیوں اعتراض کروں گا وکیل صاحب، وہ سادہ لہجے میں بولا. اکثر لوگ مجھے مرزا صاحب ہی کہتے ہیں. مرزا صاحب ادھر میرپور خاص کا کیا حال ہے؟ میرے سوال پر وہ چونک اٹھا. کیا مطلب جناب؟ مطلب صاف اور واضح ہے کہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میری معلومات کے مطابق آپ کراچی میں بالکل اکیلے رہتے ہیں، آپ کی فیملی میرپور خاص میں رہتی ہے؟ جی ہاں وہ سمرے لہجے میں بولا. وہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کتنا عرصہ پہلے میرپور خاص میں فیملی سے ملنے گئے تھے؟ کوئی 2 ماہ پہلے، اس سے جواب دیا اور الجھن زدہ انداز میں دیکھنے لگا. میں نے پوچھا اگر مائنڈ نہ کریں تو اپنی بیوی اور بچوں کے نام بتا دیں. میری بیوی کا نام عروسہ اور بچوں کا نام شفقت اور صبا ہیں. اس سے تعامل کرتے ہوئے جواب دیا. ہیں یا تھے؟ میں نے ایک لفظ سے زور دیتے ہوئے سوال کیا. کیا مطلب؟ بکھلا گیا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بچے تو ہر حال میں باپ کے ہی رہتے ہیں. میں نے خورشید عباسی سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں کہا چاہے وہ ماں کے پاس پروان چڑھیں یا باپ کی نگرانی میں پروش پائیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عروسہ پچھلے 1 سال سے آپ کی بیوی نہیں رہی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جھرجھرائی ہوئی آواز میں بولا. میں سچ کہہ رہا ہوں. میں نے ٹھوس لہجے میں کہا 1 سال پہلے عروسہ نے آپ سے طلاق لے لی تھی آپ کی بد کرداری کے سبب. آبجیکشن یور آنر. وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں جناب علی اس وقت عدالت میں نادرہ مرڈر کیس کی زیر سماعت ہے اور میرے فاضل دوست استغاثہ کے معزز گواہ کی خانگی حالات کا ذکر چھیڑ کر غیر متعلقہ بحث میں عدالت کے قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں.
یہ گواہ کی عزت کو سر عدالت اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب عالی، میں نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں جج سے کہا، میں نے ایک تلخ حقیقت کی تصدیق چاہیے۔ اگر استغاثہ گواہ میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تو میں اصرار نہیں کروں گا، کیونکہ سبزی منڈی میں میرپور خاص والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ روسا نے کن وجوہات کی بنا پر بشارت مرزا سے طلاق لی۔ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا، بیگ صاحب آپ گواہ کے ماضی کو ایک طرف رکھ کے زیر تعمیر عمارت کے کیس سے حوالے سے گواہ پر جرا کریں۔ میں جج کی تازہ ترین ہدایت کے مطابق استغاثہ کے گواہ بشارت مرزا سے پوچھا، مرزا صاحب آپ کا مکان زیر تعمیر عمارت کے پچھواڑے واقع ہے، جس وقت آپ ملزم کو زیر تعمیر عمارت سے نکلتے ہوئے دیکھا آپ کہاں تھے؟ میں اپنے مکان کی چھت پر ٹہل رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ چھت پر ٹہل دیتے خیریت؟ اس رات بہت زیادہ گرمی اور حبس تھا، اس نے بتایا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا میں تازہ ہوا کی تلاش میں چھت پر چڑھ گیا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ جب آپ نے ملزم کو زیر تعمیر عمارت سے نکلتے دیکھا اس وقت رات کے 10:30 یا 11 بجے تھے۔ جی ہاں، میں نے یہی بتایا تھا۔ وہ تھوک نکل کر اپنے حلق کو تر کرتے ہوئے بولا، لیکن اس وقت ملزموں میں 2 صارفین مقامی سینما میں ایک انگلش پکچر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے قدر سخت لہجے میں کہا، اور مذکورہ پکچر ہاؤس جائے سے کافی فاصلے پر واقع ہے۔ میں نے لمحاتی وقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، مرزا صاحب آپ نے وقوع کی رات زیر تعمیر عمارت میں کسی اور کو تو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ بڑے قطعی لہجے میں بولا، میں اس کو پہچاننے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملزم کے 2 صارفین نے غلط بیانی سے کام لیا؟ جی بالکل ظاہر سی بات ہے، لیکن مرزا صاحب، میں نے غیر محسوس انداز میں اسے بلیچ کرتے ہوئے کہا، عارف کے علاوہ وسیم اور آفتاب نامی 2 ایسے افراد بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور ضرورت پڑنے پر عدالت میں گواہی دینے بھی آ سکتے ہیں، جنہوں نے وقوع کی رات 9:15 سے 9:30 کے درمیان ملزم سے گپ شپ کی تھی اور ملزم کو عارف کے ساتھ پکچر ہاؤس کی جانب روانہ ہوتے دیکھا تھا۔ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، عارف، وسیم اور آفتاب چونکہ ملزم کے گہرے دوست ہیں، اس لیے وہ اسے بے گناہ ثابت کرنے کی خاطر کوئی بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن آپ کی نظر میں ملزم بے گناہ نہیں ہے۔ میں نے اسے پھانسنے کے لیے جال پھینکا۔ آپ کے خیال میں ناظر کو بے آبرو کر کے اس شخص نے موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ ساختہ بولا، کیا آپ نے ملزم کو مقتولہ کی آبرو ریزی کرتے ہوئے دیکھا یا اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا؟ میں نے درست لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ ابھی چند سیکنڈ پہلے تو آپ نے جارحانہ انداز میں کہا کہ آپ نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ ملزم نے مقتولہ ناظرہ کو بے آبرو کر کے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ آپ کے بیان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس دوہری سنگین واردات کے یا تو چشمدید گواہ ہیں یا پھر اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں وکیل صاحب، وہ کنی کاٹتے ہوئے بولا، میں نے بس اس رات ملزم کو زیر تعمیر عمارت سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کے بیان کے مطابق ملزم جب وقوع کی رات زیر تعمیر عمارت میں سے نکلا تو بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ پھندا کستے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے اور سر کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ وہ افراتفری کے عالم میں تھا، جیسے اسے کہیں جانے کی بہت جلدی ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ وہ تائیدی انداز میں بولا، ملزم کی یہی کیفیت تھی۔ ملزم کو دیکھ کر فوری طور پر آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا تھا؟ یہی کہ اس نے اس زیر تعمیر عمارت میں گڑبڑ کی ہوگی؟ جواب دیتے ہوئے بولا، جبھی وہاں سے جلدی فرار ہو رہا ہے۔ ملزم کی جانے بعد آپ نے زیر تعمیر عمارت میں جا کر صورتحال جاننے کی کوشش کی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، نہیں، اس نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، کیوں؟ میں نے اس پر چڑھائی کر دی۔ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ جس انداز میں ملزم وہاں سے نکلا تھا اس سے آپ کے اندر بے پناہ تجسس پیدا ہو جانا چاہیے تھا۔ انسانی فطرت سے مجبور ہو کر آپ کو زیر تعمیر عمارت کے اندر جا کر صورتحال کی جائزہ لینا چاہیے تھا یا کسی اور شخص کو واقعے سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو تو ویسے بھی وقوع کی رات نیند نہیں آ رہی تھی، پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ جناب بات دراصل یہ ہے، وہ برا سا منہ بنا کر وضاحت کرتے ہوئے بولا، مجھے پرائے پھٹوں میں ٹانگ اڑانے کا بالکل بھی شوق نہیں۔ یہ تو پولیس نے پوچھ گچھ کی تو میں نے زبان کھول دی۔ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے اس بات میں گردن لائی اور بڑے ڈرامائی انداز میں بولا، آپ سے آخری سوال مرزا صاحب۔ وہ چونک کر شاہی سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سنسنی خیز انداز میں پوچھا، مرزا صاحب، وقوع کی رات جب آپ گرمی، حبس اور بے خوابی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے گھر کی چھت پر ٹہل رہے تھے اور آپ نے اپنے مکان کے پچھواڑے واقع زیر تعمیر عمارت کے اندر سے ملزم کو کافی افراتفری کے عالم میں نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اس وقت ملزم کے بدن پر کون سا لباس تھا؟ میرا خیال ہے وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، اس نے سفید رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی۔ یہ تو آپ کا خیال ہے، یقین نہیں؟ میں نے جارحانہ انداز میں کہا۔ اس سب میں حاضرین عدالت میں سے ہمگوئیاں ہونے لگیں۔ بعض سامعین اور ناظرین کی ہنسی بھی چھوٹ گئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے صفائی کا ملزم عارف ملزم کے لباس کی تشریح کر کے جا چکا تھا۔
حاضرین نے عدالت کے طرز عمل نے گواہ کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا. وہ پریشان ہو کر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھنے لگا. میں نے تحکمانہ انداز میں کہا ادھر نہیں ادھر دیکھو. وہ گھبرا کر میری طرف متوجہ ہو گیا. میں نے آپ سے تم پر آتے ہوئے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے وقوع کی رات ملزم کو شلوار قمیض میں سے مضبوط اور زیر تعمیر عمارت سے افراتفری کے عالم میں نکلتے دیکھا تھا؟ جی ہاں. وہ پریشانی کا پسینہ پہنچتے ہوئے کمزور سی آواز میں بولا. لیکن ملزم کا تو دعویٰ ہے کہ وقوع کی رات میں نیلے رنگ کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا. میں نے کہا اور صفائی گواہ عارف نے ملزم کے بیان کی تصدیق بھی کی ہے. یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں. پھنسی پھنسی آواز میں بولا. سائنسی اور میڈیکل ریسرچ کے مطابق جب کوئی شخص دروغ گوئی سے کام لے رہا ہوتا ہے تو اس کے منہ کے اندر پایا جانے والا سلائیوا لعاب دہن خشک ہو جاتا ہے. اس سے اپنا حلق سوکھتا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خاصے جارحانہ انداز میں کہا. جبکہ تھوڑی دیر پہلے صفائی کی گواہ عارف نے بڑی احسان سے موجود عدالت کو بتایا کہ وقوع کی رات ملزم کاشف محمود سیاہ پتلون اور چیکس دار شرٹ میں ملبوس تھا. لیکن آپ نے تو ابھی بتایا کہ ملزم نیلے رنگ کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا. وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر آنکھوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا. میں نے جو بھی کہنا تھا وہ کہہ دیا. میں نے سنسناتے ہوئے انداز میں کہا اب آپ موجود عدالت کو بتائیں کہ وقوع کی رات آپ نے ملزم کو کس لباس میں زیر تعمیر عمارت سے نکلتے ہوئے دیکھا؟ کیونکہ لباس کے حوالے سے آپ کی آنکھیں دھوکہ کھا ہی نہیں سکتی. آپ نے تو اس رات اپنے مکان کی چھت پر کھڑے کھڑے ملزم کے چہرے پر سجے پریشانی کے آثار اور سر کے بکھرے ہوئے بالوں کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھ لیا تھا. وہ اپنی گردن میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا پانی ملے گا؟ مگر میرے سوال کے جواب کے بعد مجھے سوچنے دیں. وہ سراسیمہ نظر سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا میں بھی بتاتا ہوں. دیٹس آل یور آنر. میں جج کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ انداز میں کہا استغاثہ گواہ بشارت مرزا کی دروغ گوئی روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے. معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ مرزا صاحب کو تفتیش کی غرض سے اگر حوالہ پولیس کیا جائے تو نہایت کارآمد معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ان کارآمد معلومات کی روشنی میں ناظرہ کے اصل قاتل کا چہرہ بھی چمک اٹھے گا. پولیس کے حوالے کرنے کا سن کر بشارت مرزا بری طرح ہراساں ہو گیا. وہ کٹارے سے باہر نکلتے ہوئے خود غلامی کے انداز میں بولا میں نے ناظرہ کو قتل نہیں کیا. مجھے جاننے دیں. میں خود کو پولیس کے حوالے نہیں کروں گا. میں اس معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں. میں جا رہا ہوں. اس سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر حکم دیا کہ استغاثہ گواہ جج نے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر حکم دیا کہ استغاثہ گواہ بشارت مرزا کو گرفتار کیا جائے. جج کا حکم سن کر ایک جانب پولیس حرکت میں آئی تو دوسری طرف پٹے والے نے آنن فانن عدالت کا دروازہ بند کر دیا. اگلی لمحے پولیس نے فوری کارروائی کر کے بشارت مرزا کو گرفتار کر لیا. جب کوئی شخص اپنے جرم کے ٹھوس شواہد کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اپنی زبان کھلوانے کے لیے پولیس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. بشارت نے بھی ناظرہ کے قتل کا اقبال کر لیا تھا. واقعات کے مطابق بشارت مرزا کو اس رات سے آگاہی ہو گئی تھی کہ مقتولہ اور ملزم زیر تعمیر عمارت میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کیا کرتے تھے. اس نے اپنے گھر کے ایک بھی دیوار کا ایک بلاک توڑ کر چھوٹا سا روزن بنا لیا تھا جسے جہاں کان لگا کر ان کی محبت بھری باتیں سنا کرتا تھا. اور وقوع کی رات مقتولہ اور ملزم کی گفتگو نے بشارت مرزا کو چونکا دیا تھا. اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ مقتولہ ملزم کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے پر اصرار کر رہی تھی. لیکن ملزم اسے سمجھانے کی کوشش کرنے میں لگا ہوا تھا. بلاخر ان کے بیچ ہلکی سی تلخ کلامی بھی ہوئی اور ملزم مقتولہ کو زیر تعمیر عمارت میں چھوڑ کے چلا گیا. مقتولہ اسے بزدلی کے تانے دیتی ہوئی وہیں بیٹھ کر رونے لگی. اسی لمحے بشارت مرزا پر شیطان سوار ہو گیا. اس سے پہلے تو مقتولہ زیر تعمیر عمارت سے نکل کر اپنے گھر کا رخ کرتی. وہ اس کے سر پر پہنچ گیا. اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے مرزا نے نہ تو ملزم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے لباس کے بارے میں کچھ جانتا تھا. لہذا چھت پر سے ملزم کو دیکھنے اور اس کی کیفیت اور لباس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ جھوٹ کا پلندہ تھا. اور یہ جھوٹ اس نے اپنی بلا ملزم کے سر ڈالنے کے لیے بولا تھا. جب بشارت مرزا مقتولہ کے پاس پہنچا تو اس کی خواہش اور حواس مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں تھے. مقتولہ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے جانے والی تھی. بشارت نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا. مقتولہ نے چیخنے چلانے اور بشارت کی گرفت سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن بشارت کے اندر جاگتے چنگارتے شیطان نے اس کی پیش نہ چلنے دی. بشارت نے ایک ہاتھ کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کے منہ اور ناک پر جما کر رکھا تھا تاکہ اس کی آواز عمارت سے باہر نہ نکل سکے. دوسرے ہاتھ سے وہ مقتولہ کو زہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس چھینا جھپٹی میں مقتولہ کے لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا. اسے چوٹیں بھی آئی تھیں. سانس کی حمد و شد معطل ہونے کے بعد مقتولہ بے دم ہو کر ڈھہ گئی. اس کے بعد بشارت مرزا کو اپنی شیطانی عزائم کی تکمیل میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی. جب بشارت مرزا کے حواس ٹھکانے پر آئے تو وہ پکڑے جانے کے ڈر سے ایک دم ہل کر رہ گیا. مقتولہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں سب کو بتاتی. اس کا بچنا ممکن نہ تھا. پکڑے جانے کے خوف سے اس نے اصراری انداز میں گلا گھونٹ کر مقتولہ ناظرہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عدالت نے آئندہ پیشے میں میرے موکل کو باعزت بری کر دیا. بشارت مرزا کے اقبالی جرم پر عدالت نے فیصلہ سنانا بہت آسان ہو گیا تھا. ناظرہ ایک خود سر و منہ زور لڑکی تھی.
اگر اس نے کاشف کی بات مان لی ہوتی تو ایسی فتناک موت اس کے حصے میں نہ آتی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، مقدر میں جو دکھ اور پریشانی لکھی ہو بالآخر مل کر رہتی ہے۔